لکڑی کی قدیم اور قداور کھڑکیوں کی درزوں سے چھن چھن آتی دھوپ کی دو دوپہلی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہال نما کمرے کے جہازی سائز بیڈ پر دراز اس کا 5 فٹ 7 انچ کا قد، 7 انچ کا وجود گلابی دھوپ کی شرارت سے کسمسایا۔ اس کی گھنی بھورے زلفیں چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھیں۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے دائیں ہاتھ سے بال ہٹا کر سامنے لگے وال کلاک پر ٹائم دیکھنا چاہا، مگر سامنے وال کلاک کے بجائے صادقین کا فن پارہ نمایاں تھا۔ سغرا! قدرے اٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا جو بالکل خالی تھی۔ سغرا کہاں مر گئی ہو؟ اب کہ اس کی تیز آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، اس کی مندی مندی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ وہ حیران اور ششدر نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ یہ اس کا محبوب بیڈ روم ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ جہازی سائز بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتری۔ نیم تاریک کمرہ پر اسرار سا لگ رہا تھا۔ بابا! اس کا دل بے ساختہ گھبرایا۔ وہ بزدل یا ڈرپوک نہیں تھی، مگر اس نہ سمجھ میں آنے والی صورتحال نے اسے الجھا ضرور دیا تھا۔ قدادم کھڑکی کی چٹکنی کھول کر اس نے پٹ وہاں کیے تو جا بجا لگے لوہے کی گرل سے سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تاحد نگاہ تک جاتا ویران اور اجاڑ راستہ جس کے پتھریلی روش پر زرد پتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ روش کے اطراف میں گھنے اور پرانے درختوں کی طویل لائن اور ان پر غل کرتے پرندوں کے جھنڈ۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے زور سے آنکھیں مسلی، مگر منظر ابھی بھی وہی تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ راستہ بھٹک کر کسی اجنبی دیس میں نکل آئی ہو۔ یہاں موجود ہر شے کا لمس اس کے لیے نامانوس اور اجنبی تھا۔ مان اس کی نگاہ گرل پر جمے ہاتھوں سے ہوتی اس کے بدن پر جا رکی۔ وہ اس وقت اپنی مہین سیاہ نائٹی میں نہیں بلکہ وائٹ جینز اور مرون ٹی شرٹ میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ ڈریس اس نے کل کہاں جانے کے لیے پہنا تھا۔ معاف ہوتا دماغ کے ساتھ اس نے پلٹ کر کمرے کے طول و عرض کو دیکھا۔ کمرے کی حالت کسی پر اسرار اور قدیم حویلی کے تہ خانوں جیسی تھی۔ تو کیا مجھے؟ وہ بھاگ کر مین ڈور کی طرف بڑھی۔ کس کی جرأت ہو سکتی ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ حشام آفندی کی بیٹی کو کڈنیپ کرنے کی حماقت کر بیٹھا؟ خیز کے عالم میں اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر تمام لائٹس اور پنکھے آن کر دیے۔ درمیان میں رکھے ٹیبل پر چند مردانہ چیزوں نے اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ کیا تھا۔ وہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بہت قریبی رشتہ تھا ان چیزوں کے مالک سے۔ تو یہ تم ہو؟ اس کے غصے پر نفرت غالب آنے لگی تھی۔ وہ مین ڈور کے لاک کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ بہت برا کیا تم نے اپنے ساتھ، بہت برا۔ اس نے ٹھوکر سے ٹیبل الٹا دی تھی۔ نہیں چاچی، اب اس احمق کی باتوں کا کیا برا ماننا؟ میں جانتا ہوں اسے ایویں چھوڑتا رہتا ہے۔ کٹے ہوئے امرودوں پر نمک مرچ چھڑکتے ہوئے محسن شاہ کے انابی لبوں پر مسکان بکھری ہوئی تھی۔ بس ایک تو اور ایک تیری چاچی، ساری عقل مندی کا اسٹاک تو تم دونوں کے پاس جمع ہے، باقی دنیا تو احمق ہے۔ وہ چڑ گیا۔ تو غلط کیا ہے اس میں؟ غلط یہ ہے کہ میں نے اب واقعی شہر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور تو جانتا ہے کہ میں جو فیصلہ کر لوں وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ اس نے زمین پر پٹخ دی۔ نہیں تو مجھے یہ بتا، یہاں رہنے میں کیا حرج ہے؟ دیسی ماحول، دیسی کھانے، سواد ہی سواد۔ زندگی کا اصل لطف تو سادگی میں ہی ہے۔ تو چند دنوں میں سب کچھ بھول گیا شہر جا کر؟ ارے کراچی تو سمندر ہے انسانوں کا، وہاں جو جائے تو ملتا نہیں دوبارہ۔ کراچی پھر بھی کراچی ہے، کم از کم میں اس گاؤں کے مقابلے میں اس شہر کو ہی ترجیح دوں گا۔ زندگی اصل میں ہوتی کیا ہے وہاں رہ کر پتہ چلتا ہے، اور یہاں صدیوں سے ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوئے۔ دنیا بس ٹی وی اور ٹیلی فون پر ختم نہیں ہوتی راجا، تو شہر جا کر دیکھ تو صحیح، ایک بار واپسی کا راستہ بھول جائے گا۔ جوش کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا تو چھوڑ ان باتوں کو، تعلیم تیری سیدھی سادی میٹرک کرے گا کیا وہاں پر؟ بڑا شہر ہے تو تعلیم بھی بڑی چاہیے ہوگی۔ تو مجھے جانے دے، تو سب کے وارے نیارے نہ کروائے تو نہ بدل دینا۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارا۔ چاچی مانتا تو ہے نہیں، اس نے جانے دے، اسے ایک بار کراچی کا سواد بھی چکھ لینے دے۔ پٹھے الٹے پیر واپس نہ آیا تو کہنا۔ گاؤں میں بھی سارا دن ویلا نکاما پھرتا رہتا ہے، اچھا ہے کسی کام دھندے سے لگ جائے۔ پھر خالہ کوثر بھی سعدیہ کو بیاہنے کے چکروں میں ہے، یہ کچھ کمائے گا تو اس کا بیاہ کرے گی۔ نہ بھائی، میرا اتنا جگرا نہیں ہے اپنے ایک کو ایک پتر کو اتنی دور بھیج دوں۔ ویلا نکاما پھرتا ہے، رہتا تو میری نظروں کے سامنے ہی ہے نا۔ پھر کمائی کا کیا ہے، چوتری ہے گاؤں کا۔ آقا جی کے بعد ساری زمینداری اس نے ہی دیکھنی ہے۔ نسیمہ بالکل تیار نہیں ہوئی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں چاچی، ابھی 2-4 سال مزے کر لینے دے، پھر بیاہ ہو گیا تو خود ہی عقل آ جائے گی۔ نوی جوانی کا چال چڑھا ہوا ہے، اور پھر میں ہوں نا تیرے پاس۔ تیرا پتر نہیں، پر تو میرے لیے ماں جیسی ہے۔ میں نے تو اماں کے مرنے کے بعد تجھے ہی ماں سمجھا ہے۔ تو اپنی جگہ ہے اور یہ اپنی جگہ۔ چل اگر اس کی یہی ضد ہے تو میں آقا جی سے بات کروں گی، وہ مان گئے تو ٹھیک۔ او ماں دی گریٹ، اس نے بے ساختہ نعرہ لگایا۔ ایک تو آج کل کی اولاد بھی بس اپنی منمانیوں میں خوش رہتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی صحن پار کر گئی۔ او جی اوے راجا، جو بات اتنے دنوں سے اماں کو نہیں سمجھا پایا وہ تو نے سمجھا دیا۔ اس نے محسن شاہ کے شانے پر بازو پھیلائے۔ تو کراچی جا رہا ہے، مگر واپس تجھے یہیں آنا ہے۔ وہ قدرے اداس تھا، بچپن کی دوستی تھی۔
تو ابھی جانے تو دے یار۔ وہ بے حد خوش تھا، اس کی اداسی نوٹ کر ہی نہ سکا۔ اماں کمال کرتی ہو، میں کراچی جا رہا ہوں، کسی اجنبی دیس میں نہیں۔ اگر کوئی چیز بھول بھی گیا تو وہاں سے لے لوں گا۔ یہ طاقت کی دوائیاں رہنے دے، مجھے بہت کھا لیں۔ دیسی گھی کا حلوہ تو چلو میں ارشد کے گھر والوں کو دے دوں گا۔ خبردار، میں نے اتنی محنت کر کے تیرے لیے بنایا اور تو دے دے گا ارشد کو؟ ذرا بھی صحت خراب ہوئی نا تیری کان سے پکڑ کر واپس لے آؤں گی میں نے تو پنجیری۔ نسیمہ بیگ میں ٹفن ٹھوس رہی تھی۔ نہیں نہیں، یہ رہنے دے، اپنے دوسرے پتر کو کھلاتے رہنا، میرا دل بھاری ہونے لگتا ہے۔ ہاں ہائے پتر، یہ مقبول غذائیں کھا کر تیرا دل بھاری ہونے لگتا ہے؟ تو ابھی سے شہری بابو بن گیا۔ چاچی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ زیادہ مقبول غذائیں نقصان بھی دیتی ہیں۔ یہ میں لے جاؤں گا، جب اس سے ملنے کراچی جاؤں گا۔ چند دن یہ کراچی کی ملاوٹ والے کھانے کھا لے۔ محسن اس کے جوتے رگڑ رہا تھا۔ ویسے راجہ، مجھے وہاں تیری یاد تو بہت آئے گی، تو اتنے کام کرتا ہے میرے۔ بال بناتے ہوئے وہ قدادم آئینے میں مسکراتے ہوئے محسن کو دیکھ رہا تھا۔ چل کسی بہانے تو مجھے یاد تو کر لیا کرے گا، ورنہ میرا تو سگا ابا بھی جب سے کراچی گیا اس نے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ ویسے پتر، اپنے تایا کا اتا پتا تو کرنا، کہیں لوگ تو کہتے ہیں اس نے دوبارہ بیاہ کر لیا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں اماں۔ وہ اب چھک کر دراز میں سے راڈو کی رسٹ واچ نکال رہا تھا۔ سیاہ کاٹن کے کھڑکھڑاتے ہوئے شلوار قمیض میں وہ واقعی گاؤں کا چودھری لگ رہا تھا۔ محض 18 برس کی عمر میں ہی اس کا قد مردوں جیسا تھا۔ وہ لمبی چوڑی جسامت کے باعث 23-24 سے زائد کا ہی لگتا تھا۔ کہاں کیا کیا ہوگا بیاہ اس نے تو اسے اپنی ہوش نہیں ہوتی چاچی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ پھر بھی تو پتہ تو کرنا۔ کر لوں گا پتہ اماں، یہ تعویذ اتار دوں، ایک کافی یا پیر صاحب لگنے لگاؤں؟ اس نے 2 اضافی تعویذ اتار دیے۔ نانا پتر، یہ غضب نہ کرنا، کرما والے پیر سے لیے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی حفاظت اور نجر فجر کے لیے ہیں۔ او اماں، نہیں لگتی مجھے نظر۔ اس نے لاپرواہی سے تعویذ تراس میں ڈال دیے۔ اور چاچی، حفاظت کی خوب کہی تم نے۔ حفاظت ہماری ہمارا رب کرتا ہے کہ ان 2 نمبر بابوں کے تعویذ؟ نہ پتر، ایسے نہیں کہتے۔ تو رہن دے اس بات کو، اماں کو اپنے کرما والے پیر پر بڑا بھروسہ ہے، میری خیر خیریت اسے سے پوچھ لیا کرنا۔ اماں سنا ہے بڑے کالے جنات ہیں اس کے پاس۔ قبول کر، مخول کر رہا ہے خبیث؟ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ہو گئی تیری تیاری؟ وہ توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، ہیرو لگ رہا ہوں نا؟ اس نے کالر اٹھائے۔ ہیرو تو ہے ہی، اب زیرو ہو کر نہ آ جانا وہاں سے، چل پھر نکل، ٹرین کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ اس کا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اچھا اماں، اس نے مسکرا کر نسیمہ کو دیکھا جس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ پہلی بار وہ اس سے اتنی دور جا رہا تھا، اس کا ممتا بھرا دل بیٹھ رہا تھا۔ تیری ضد کے آگے مجبور ہوں پتر، چھیتی چکر لگانا، اس نے ماتھا چوم کر کہا تھا۔ ابا کو سلام کہنا، کل ملاقات تو ہو گئی تھی، آج صبح 7 والے گاؤں چلے گئے۔ من ہی من میں ناراض ہے تجھ سے، چل میں سمجھا لوں گی، خدا خیر خیریت سے پہنچائے۔ ان کے لب لرزنے لگے تھے۔ اماں رو گی تو کیسے جا پاؤں گا؟ اس کی پلکیں بھی بھیگ گئی تھی۔ چل نہیں روتی، تو جا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تو ان کا خود پر قابو رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ جانے کیوں انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے کڑیل جوان بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ قدیم گھڑیال رات کے 11 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے وہ گزشتہ 3 گھنٹوں سے ایزی چیئر پر دراز ٹیبل لیمپ کے ساتھ مگن تھا، کبھی اسے روشن کر دیتی اور کبھی گل۔ اتنی بڑی حویلی میں اس کے علاوہ کوئی نفس موجود نہیں تھا۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر پریشان اور خوفزدہ کر رہی تھی، مگر وہ خود کو اس پہلو پر سوچنے سے بچا رہی تھی۔ اس کا سیل فون اور والیٹ وغیرہ سب کچھ نکال لیا گیا تھا۔ مان دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی جھولتی چیئر ایک زاویے پر ٹھہر گئی تھی۔ اندر داخل ہونے والا جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر اس کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ سیاہ شکل، موٹے موٹے نقوش اور کھچڑی بالوں والے اس لمبے چوڑے شخص کے ہاتھوں میں بڑی سی ٹرے تھی جسے اس نے ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ اے رکو! وہ جب تک حواسوں میں آئی وہ واپس جا چکا تھا۔ بات سنو میری، وہ اب دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ اس کی ہتھیلیاں سرخ ہونے لگی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، پلیز۔ آنسو کب پلکوں کے باڑ پھلانگ گئے تھے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ دروازہ کھولو، یوں بزدلوں کی طرح مجھے کمرے میں قید کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ مرد ہو تو مردوں کی طرح بات کرو اذلان شاہ، بہت برا کرے ہو تم میرے ساتھ یہ سلوک کر کے۔ دروازہ کھولو۔ تکلیف کے باعث آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ خود کو محافظ کہتے ہو تو لٹیرے کیوں بن رہے ہو اذلان شاہ؟ میرے ساتھ اس طرح زبردستی کر کے تم کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں نہ جھکنے والوں میں سے ہوں نہ ٹوٹنے والوں میں سے ہوں۔ اس نے ٹرے اٹھا کر دروازے پر دے ماری تھی اور خود بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ کراچی کینٹ کے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ ارشد کا شناسا چہرہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند ہفتے قبل وہ اپنے جگری دوست ارشد کے کہنے پر ہی اس سے ملنے کراچی آیا تھا۔ وہ لوگ چند سال پہلے گاؤں سے کراچی شفٹ ہو گئے تھے اور وہ ہفتے کے چند دنوں میں اس شہر سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اگلی عمر یہیں بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے چند مہینے اسے اماں اور راجا کو قائل کرتے گزرے تھے۔
راجہ اس کا واحد کزن اور عزیز دوست تھا جو بچپن سے انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ ارشد شاید اورنگی میں رہتا تھا یا کورنگی میں، اسے ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سیل پر اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو ارشد، ہاں میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ رہنے دے، مجھے نظر آ گیا تو۔ اس نے سامنے سے آتے ارشد کو دیکھ کر ہاتھ پھیلایا اور موبائل آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ مجھے یقین تھا تو ضرور آئے گا، کراچی میں کشش ہی اتنی ہے۔ ارشد نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ بہت مشکلوں سے آیا ہوں، اکلوتا بیٹا ہوں نا اپنے ماں باپ کا، آمادہ نہیں تھے بھیجنے پر۔ وہ دونوں باتیں کرتے پارکنگ کی طرف چلے آئے۔ رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے نا تیرا یہاں پر؟ رشتہ دار؟ اسے بے ساختہ اپنے تایا یاد آئے تھے۔ وہ 15 برس پہلے کراچی آئے تھے اور کبھی پلٹ کر نہیں گئے۔ نہیں، رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اب لوگوں کے جمع غفیر پر نظر دوڑا رہا تھا۔ کتنے لوگ تھے اس شہر میں، یہاں کھو جانا کوئی تعجب آمیز بات نہیں تھی۔ چند دن تیرے پاس گزارا کروں گا، پھر کوئی نوکری، اس کے بعد چھوکری۔ ارشد نے بے ہنگم انداز میں کہا لگایا۔ چھوکری تو ملی ہوئی ہے یار، وہ بھی ہنس دیا۔ ہیں سچ؟ ہاں، خالہ کی بیٹی ہے، بے حد رش میں چلنا دشوار امر لگ رہا تھا۔ چل یہ قصہ تو خلاص ہے، ویسے کراچی کی جل پریاں بھی بری نہیں۔ چنگھاڑتے میک اپ اور ٹائٹ لباس میں چند لڑکیوں کا گروپ ان کے قریب سے ہنستے ہوئے گزرا تھا۔ میں نے کب کہا کہ بری ہیں؟ وہ بھی اب رنگ برنگی تتلیوں کی نزاکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ ارے یار، اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ اماں نے کہا تھا جاتے ہی خیریت کی اطلاع دینا۔ وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا مگر یہ کیا، اس کا ہاتھ دوسری طرف سے نکل گیا۔ ہیں؟ وہ حیران رہ گیا تھا، اس کی جیب کٹ چکی تھی۔ ارشد کو ایک بار پھر ہنسنے کا موقع ملا تھا۔ یہ کراچی ہے میری جان، یہاں یہ بہت معمولی جرم ہے۔ وہ بدستور ہنس رہا تھا مگر اس کے لبوں پر مسکان کی بجائے حیران کی اور افسردگی تھی رقم تھی۔ وہ پہلے ہی قدم پر 18,000 کا موبائل اور 5,000 کی رقم ڈبو چکا تھا۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا روز تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے وہ بری طرح تھک جاتے تو بیڈ پر ڈھیر ہو جاتی۔ کل دوپہر جانے کے اس وقت اس کی آنکھ لگی تھی اور کوئی ٹیبل پر کھانا رکھ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر شدید بھوک میں وہ ٹھنڈا کھانا ہی زہر مار کر گئی تھی۔ اسے بھوکا رہنے کی عادت نہیں تھی۔ گھر میں درجنوں ملازم اس کے سامنے ہمہ وقت مستعد رہا کرتے تھے مگر اب تو اس کی بھوک کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی تھوڑی تو کیا ٹھنڈی چائے تک نہیں پی تھی، بلکہ وہ فوراً کپ اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی۔ اور اب 3 دنوں سے وہ ساری نزاکتیں بھولی ہوئی تھی، ذہن پر بس یہاں سے نکلنے کی دھن سوار تھی۔ اب بھی وہ کافی دیر سے لوہے کی مضبوط گرلوں کو ہلانے چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا پلستر قدرے اکھڑا ہوا تھا۔ اپنی ہائی ہیل کی سینڈل پلستر پر بجا کر تھک گئی تو گرل سے سر ٹکا کر بے بسی سے آنسو بہانے لگی تھی۔ اس کے لان میں اس کے درجنوں پالتو پرندے سنہری پنجروں میں مقید تھے۔ اسے رنگ برنگے پرندے پالنے کا ازحد شوق تھا۔ وہ بہترین شکاری بھی تھی اور آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیلے آنگن پر اٹھتے پرندوں کو حیرتناک نظروں سے تکتے ہوئے اس کے ذہن میں بھی یہی احساس حاوی ہو رہا تھا کہ یہاں سے نکلتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے پرندوں کو آزاد کرے گی۔ مگر میں یہاں سے نکلوں گی کیسے؟ اسے پھر سے رونا آ گیا تھا۔ کتنے بزدل ہو تم، سامنے آنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ اذلان شاہ کو سوچنے لگی۔ مان فون کی مہین گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ وہ صورت سے اٹھی۔ بیڈ کے دائیں سائڈ والی دیوار پر لگی انٹرکام کی بیل بج رہی تھی۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ آزادی کا احساس کتنا خوشکن ہوتا ہے، آج تمہیں احساس ہوا ہوگا۔ بھاری گمبھیر آواز ایئر پیس میں گونجی تھی اور وہ پھٹ پڑی تھی۔ تم بزدل شخص کیا ثابت کرنا چاہتے ہو مجھے اس طرح قید کر کے؟ شاید تم بابا کو اچھی طرح جانتے نہیں ہو۔ انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ میری کڈنیپنگ میں تمہارا ہاتھ ہے تو ساری اکڑ بھول جاؤ گے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کتنا پیسہ چاہیے لالچی انسان؟ بابا کو ایک فون کرو گے اور وہ؟ ظاہری سی بات ہے انہوں نے ساری عمر یہی کام کی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ شٹ اپ، وہ پھنکاری۔ ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو، بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، سمجھے؟ ریلی اسے شاید یقین نہیں آیا تھا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ اتنی بے چین کیوں ہو رہی ہو؟ بہت جلد بتا دوں گا۔ تم ابھی اسی وقت یہاں موجود ہونا، سامنے آؤ، میں سامنے آ کر بات کرنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم سوری، اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ سنو، ہیلو مگر فون بند ہو چکا تھا۔ او شٹ، اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ دفعتاً اس کی سماعتوں میں گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا تو اذلان شاہ کی جیپ روش پر جا رہی تھی۔ بات سنو، وہ پوری قوت سے چلائی تھی مگر گاڑی نکلتی چلی گئی۔ وہ بے ساختہ اسے گالیاں دینے لگی تھی۔ بابا کتنے پریشان ہوں گے۔ وہ پھر سے ٹہلنے لگی تھی اور پہلی بار اس نے کمرے کو بغور دیکھا تھا۔ اس الماری میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھوں؟ کچھ سوچ کر وہ کونے میں رکھی الماری کی طرف بڑھی۔ پہلا پٹ کھولا تو سامنے ہینگرز پر مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور دروازوں میں چند کاغذات اور پین وغیرہ پڑے تھے۔ دوسرا پٹ لاک تھا۔ میرے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس نے یوں ہی نچلے دراز میں ہاتھ مارا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فریم شدہ تصویر تھی، ایک فیملی گروپ فوٹو تھی۔ بہت سے چہروں کو وہ پہچانتی نہیں تھی مگر چند چہرے، وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے ان چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں تو ماسٹر کی ڈگری رکھنے والوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، اور تو میٹرک کی صنعت لیے پھر رہا ہے، احمق۔
میٹرک کو کون پوچھتا ہے آج کل، میں تو خود FA ہوں اور کتنے سالوں سے چائے کا کھوکھا چلا رہا ہوں۔ اچھی گزر بسر ہوتی ہے، ہو جاتی ہے تو بھی اپنے ابے سے پیسے ویسے منگوا لے اور کوئی کاروبار شروع کر دے۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اسے مفت مشوروں سے نواز رہا تھا۔ کل سے تیرا منہ لٹکا ہوا ہے، یہاں دن دہاڑے لاکھوں کی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں اور تو ایک موبائل کا غم سینے سے لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے چاند، ہر روز ہزاروں موبائل یوں چٹکی میں اڑ جاتے ہیں۔ اس نے چٹکی بجائی۔ کیا ہے؟ جب سے میں آیا ہوں تو چوریوں ڈکیتیوں کی تفصیل بتایا جا رہا ہے، کوئی اور بات بھی کر۔ اس نے کپ منہ سے لگا لیا۔ اور کیا بات کروں؟ ان باتوں میں جو مزہ ہے وہ کسی اور میں کہاں؟ وہ ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ ویسے اگر تو کاروبار نہیں کرنا چاہتا تو تجھے باس کے پاس لے جاؤں گا۔ مطلب بھی سمجھا دیں گے دھیرے دھیرے، وہ مانی خیزی سے آنکھ دبا کر بولا۔ ارشد 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ 3 بہنیں شادی شدہ تھی اور مختلف شہروں میں رہتی تھیں۔ بڑا بھائی سعودیہ میں ہوتا تھا، اس کا ابا چند مہینے پہلے جیٹی کے پل میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ اماں گشت کے انتہائی شوقین، سارا دن سرکاری دوروں پر رہتی اور وہ دونوں پیچھے سے تنہا ہی ہوتے تھے۔ دفتر ارشد کا موبائل بجا تو اس کا غم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ رانا جی کالنگ۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو اس کے سامنے لہرا کر اس نے سیل فون کانوں سے لگا لیا۔ رانا جی مسلسل اسے 5واں فون کر رہے تھے۔ وہ ان کی دوستی پر حیران ہی رہ گیا تھا۔ اتنی فراخت اور کھلا دل، مگر جس انداز میں وہ کھلی ڈلی گفتگو کر رہا تھا اس نے اسے اچھمبے میں ڈال دیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ 25 منٹ میں اس نے فون بند کیا تو اسے یقین آ چکا تھا کہ فون کرنے والی کوئی لڑکی ہے۔ ایک جل پری، تو بیٹھ میں نہا کر آتا ہوں۔ کہیں جانا ہے؟ ابے احمد، تیرے سامنے تو ڈیٹ ملی ہوئی ہے، طے ہوئی ہے، تو بھی چلنا، ملاؤں گا اپنی پنکی سے۔ نہیں، مجھے تو معافی رکھ۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ انجوائمنٹ تو ہر بندہ کرتا ہے۔ وہ تار سے تولیہ اتار کر باتھ روم میں گھس گیا جبکہ وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہ گیا تھا۔ کیا میں نے کراچی آ کر کوئی غلطی کی ہے؟ ارشد کے سیل کو دیکھتے ہوئے وہ محسن کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ تیسری بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کیسے ہو؟ اور تیرا سیل نمبر بند مل رہا تھا، خیر تو ہے نا؟ وہ تو چوری ہو گیا یار۔ ہاں، آتے ہی لٹ گیا۔ اماں کیسی ہیں؟ ابا کچھ کہہ تو نہیں رہے تھے؟ ابھی تو دیکھ رہا ہوں کراچی کے حالات۔ دیکھو، دل لگ گیا تو مہینہ بھی لگا لوں گا۔ اچھا پھر میں فون رکھتا ہوں۔ رانا جی کالنگ سیل پھر سے بجنے لگا تھا۔ اس نے نمبر کاٹ دیا۔ اسے سعدیہ یاد آ گئی تھی جسے اس نے آخری مرتبہ عید پر ہی دیکھا تھا۔ وہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی اور اسے بے حد شرماتی تھی۔ سعدیہ کی یاد نے اس کی ساری بیزاریت رفع کر دی تھی۔ وہ آسمان پر ڈولتے پرندوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا تھا۔ حویلی کی قدیم دیواروں پر چھائی وحشتناک خاموشی اندھیرے کے بازوؤں میں سمٹ چکی تھی۔ بہت سی مرکزی لائٹس آن تھیں مگر اس کے باوجود خوف کی دبیش تحت تنہائی کے باہوں کے گھیرے میں سانس لے رہی تھی۔ گھڑیال رات کے 10 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اسے حویلی میں آئے 4 روز ہو چکے تھے۔ وسیع کمرے کی چاروں ٹیوب لائٹس روشن تھیں، تینوں پنکھے فل سپیڈ میں چل رہے تھے اور وہ گھٹنوں پر سر گرائے غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ حویلی پر اتنی خاموشی اور وحشت کا راج تھا کہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اب تک اس کا ہارٹ فیل ہو چکا ہوتا، کیونکہ 2 ملازمین یہاں موجود تھے، ایک حبشی شکل والا خانسامہ اور دوسرا ڈرائیور اور چوکیدار، مگر وہ 4 دنوں سے تنہا کمرے میں مقیم تھی۔ 4 دنوں سے اس نے بمشکل 3 مرتبہ کھانا کھایا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ مشکل چند گھنٹوں تک زبردستی آنکھیں جھپکی تھیں۔ اذلان شاہ ابھی تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ کل انٹرکام پر ہی بات ہوئی تھی، وہ اس کا مقصد تو نہ جان پائی۔ اس کے خیال میں وہ اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اسے اغوا کر کے اسے بابا کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بابا کوئی عام آدمی نہیں تھے، بہت بااثر اور بارسوخ شخصیت کے حامل تھے، اور اسے ابھی تک اس بات پر حیرانگی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو 4 دنوں بعد برآمد بھی نہیں کر پائے تھے۔ تاوان کا مطالبہ ہوتا تو وہ کب کی جا چکی ہوتی، لیکن اذلان شاہ کو دولت سے نہیں، اس کے بابا کی غیرت سے مطلب تھا، اور وہ اس کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے اسے اغوا کروا چکا تھا۔ شہر میں یالیہ فندی کے اغوا کا کیس کس قدر ہاٹ ایشو بن چکا ہوگا وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ پولیس اس کی تلاش میں سرگردہ ہوگی، اس کے بابا کے کارندے ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ یہاں بیٹھ کر بھی اندازہ کر سکتی تھی یہ حویلی تو کسی دور ویرانے میں ہے، شاید بابا یہاں تک کیسے رسائی پائیں گے۔ 4 دنوں میں پہلی بار وہ مایوس ہوئی تھی۔ کیا اذلان شاہ اس قدر بااثر ہے کہ بابا سے ٹکر لینے کی جرت کر بیٹھا؟ مانا کہ خود کو بہت توپ چیز سمجھتا ہے، مگر بابا کے سامنے تو چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ اذلان شاہ کیا چیز ہے؟ برا حشر کروں گی میں تمہارا، یہاں سے ایک پڑھ نکل تو لوں، موت سے بھی پناہ مانگوں گی، اتنی عبرتناک سزا دلواؤں گی اذلان شاہ کہ آئندہ یالیہ فندی کی طرف دیکھنا بھی بھول جاؤ گے۔ بہت بڑی حماقت کی ہے تم نے، بہت بڑی بے وقوفی۔ یالیہ فندی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ نفرت سے تر و دیوار کو تکتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ مگر میں یہاں سے نکلوں گی کیسے؟ شاید اس زندان میں کوئی روزن ہو۔ امید کا ایک اور دیا آنکھوں میں روشن ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیواروں کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرے کی دیواریں بہت اونچی تھیں، ہر دیوار پر 2-3 پینٹنگز لازماً لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیواروں کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی دیواریں بہت اونچی تھیں، ہر دیوار پر 2-3 پینٹنگز لازماً لٹکی ہوئی تھیں۔ کمرے کے دائیں کونے میں رکھی اسٹڈی ٹیبل پر نگاہ ڈال کر اس نے کمرے کے وسط میں پڑے چھوٹے میز کو دیکھا تھا۔
آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے اسٹڈی ٹیبل پر دھری کتابوں کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور بھاری بھرکم ٹیبل کو گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ دفتن اسے جیپ کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ اگلے لمحے وہ بیڈ پر سے کتابیں اٹھا کر دوبارہ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی کہ میں یہاں سے نکلنے کی تدبیر کر رہی ہوں تو شاید مجھے کسی تہہ خانے میں ہی نہیں، وہ شاید اسی طرف آ رہا ہے۔ خود کلامی کے انداز میں وہ باہر سے آتی آوازوں پر غور کرنے لگی۔ نہیں، رہنے دو، فی الحال میں فریش ہونا چاہتا ہوں، کھانے کے بعد چائے لے لوں گا۔ وہ یقیناً اسی حبشی سے مخاطب تھا جس پر نگاہ ڈالتے ہی اس کے بدن میں سرسراہٹ ہونے لگتی تھی۔ مان اس کے ذہن میں ایک اور منصوبہ آیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے پیتل کے گلدان کو جھپٹنے والے انداز میں اٹھا کر اس نے تینوں مین لائٹس آف کر دی۔ اب کمرے میں صرف ایک لائٹ کی مدھم روشنی تھی۔ لائٹ آف کر کے وہ خود دروازے کے پاس آ گئی۔ وہ اس کمرے میں آئے گا یا نہیں یہ محض اندازہ ہی تھا۔ کمرے کے باہر بھاری قدموں کی دھمک نے اس کے حواس جھنجھنا دیے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ پوری قوت سے پیتل کے گلدان پر جمے تھے۔ اذلان شاہ نے کمرے کا لاک کھول رہا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے جھپکی، دروازہ چونک کی آواز کے ساتھ کھلا تھا اور اس نے پوری طاقت صرف کر کے گلدان اس کے سر پر دے مارا تھا جو اس کی اونچی قامت کے باعث کندھے پر جا لگا تھا۔ اف! ایک درد بھری لہر اس کے بدن میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے باہر بھاگتی جالیا فندی کے ہاتھ کو صورت سے کھینچا تو وہ اس کے اوپر آ گری۔ چٹاخ! اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے وہ شدید غضب اور تکلیف کے باعث اپنا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ اس کا آہنی ہاتھ اس کے نازک گلابی گال کو سرخ کر گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی جو اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ بلیک بیلٹ تھی اور اپنے مارشل آرٹس کے جوہر اس پر آزمانا چاہتی تھی، جس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہٹ می! وہ مسکرایا۔ یالے نے فلائنگ کک مارنی چاہی تھی مگر اس کے دونوں بازو اس کے آہنی شکنجے میں جکڑے جا چکے تھے۔ چھوڑو مجھے! وہ بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہمت ہے تو چھڑوا لو خود کو۔ اوہ یو! آئی ول کل یو! اشتعال کے عالم میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، سمجھے تم؟ ریئلی؟ اذلان نے اسے راکنگ چیئر پر دھکیل دیا اور کرسی کی دونوں ہتھیلیوں پر بازو رکھ کر اس کی طرف جھکا جو ہوں کہہ کر رخ موڑ گئی تھی۔ جانتی ہو میں نے تمہیں کڈنیپ کیوں کیا ہے؟ نہیں، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، اس نے اس کی تپش آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ لیکن مجھے ہے۔ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اس نے یکلختی کرسی سے ہاتھ ہٹائے تھے اور سامنے لگے فن پارے کو دیکھنے لگا۔ مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ تم مجھے آزاد کب کرو گے؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ شاید کبھی نہیں، میں کبھی تمہیں اس حویلی سے باہر نہیں بھیجنا چاہتا، اس نے آہستگی سے کہا تھا مگر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وٹ؟ کیا کہا تم نے؟ مجھے یہاں سے جانے نہیں دو گے؟ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ مجھے مجرموں کی طرح کیوں قید کر رکھا ہے تم نے؟ مجرموں کو مجرموں کی طرح ہی رکھا جاتا ہے، وہ چند لمحے پہلے والی کیفیت سے نکل آیا تھا۔ کیا جرم کیا میں نے؟ بتا دوں گا جلد ہی، وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ تم اس طرح نہیں جا سکتے، وہ تیر کی طرح اٹھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ میں یہاں پاگلوں کی طرح 4 دنوں سے اکیلی کمرے میں بند ہوں، تمہارے جو بھی مطالبات ہیں مجھے بتا، میں بابا سے اتنا بے وقوف سمجھتی ہو تو مجھے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اگر مجھے تمہارے بابا کو انفارم کرنا ہوتا کہ تم یہاں ہو میری قید میں تو یہ کام میں 4 دن پہلے کر چکا ہوتا۔ وہ اس کو ایک طرف کر کے تیزی سے باہر نکل گیا تھا، ساتھ ہی دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اے تم اس طرح نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ یہ ہاشمانی صاحب ہے میرے باس، میں انہی کے پاس ملازمت کرتا ہوں، ارشد نے ایک پختہ عمر کے مرد سے متعارف کرواتے ہوئے اس کے چہرے پر رقم حیرانگی کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ اور ہاشمانی صاحب، یہ میرا جگری یار ہشام، کراچی کی بتیاں دیکھنے آیا ہے۔ کیا حال ہے بابا؟ موٹی موٹی انگلیوں والے منقش انگوٹھیوں سے سجا بھدا ہاتھ اس کے ساتھ بڑھاتے ہوئے اس نے لہجے میں گرم جوشی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ بہتر ہوں، اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ ہاشمانی صاحب نے اس کی خوب آبھگت کی تھی مگر وہ جب تک اس کے حجرے میں بیٹھا بے چین اور مضطرب رہا تھا۔ یہ تو کیسے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے؟ گاڑی میں بیٹھتی اس نے ارشد کو گھورا تھا۔ یہ تو شکل سے ہی ڈاکو بدماش لگتے ہیں۔ کیوں پسند نہیں آئے میرے باس؟ وہ یوں ہی ہنس دیا۔ رہی شکل کی بات تو پیارے شکل سے شریف لگنے والے سچ میں شریف ہو یہ ضروری تو نہیں؟ میں تو تجھے بھی انہی کے پاس جاب دلانا چاہ رہا ہوں، اور انہیں ڈگری سے نہیں بندے سے قرض ہے۔ نہ بھائی، میں نے تو اتنے خوفناک لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ یہ تو سٹائل ہے باس کا، کام دھندا تو عام سا ہی کرتے ہیں۔ کیا کام ہے بتا تو چلے؟ اسمگلر ہیں۔ وٹ؟ وہ صحیح معنوں میں چکرایا تھا۔ کس چیز کے؟ 3 in 1 ہے، اس نے آنکھ دبائی۔ اینی وے تو پریشان مت ہو، یہ ان کی پارٹ ٹائم جاب ہے، بزنس تو اسپیئر پارٹس اور وہیکل سپلائر کا ہے، شو روم کا مالک بھی ہیں۔ تم کیا کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے کون سا کام؟ شریفوں والا ہی کرتا ہوں، شو روم میں ہوتا ہوں، کبھی کبھار انہیں دیگر کاموں کے لیے بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسے میں ایکسٹرا سیلری ملتی ہے۔ سچ مزے ہی مزے ہیں اپنے تو ہی مزے لے ان کی ایکسٹرا سیلری کے، میں تو کوئی ایسا ہے تو پھر تجھے کئی سال جوتیاں چٹکانا پڑے گی، یہاں اتنی آسانی سے نوکری نہیں ملتی، اور وہ بھی میٹرک پاس کو۔ یہ شارٹ کٹ ہے پیارے، کم وقت میں دگنا فائدہ، سمجھو مفت کی روٹیاں توڑتا ہوں میں۔ پھر بھی یار غلط کام تو غلط ہی ہوتا ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ صحیح غلط کے چکروں میں کیوں پڑتا ہے؟ پیسہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتا، تجھے نہ کوئی تجربہ ہے
اور نہ کوئی ہنر ہے تیرے پاس. اگر گاؤں کو ہی سدھارنا ہے تو تیری مرضی. وہاں تو جتنی بھی ترقی کرے رہنا تو نے کنویں کا مینڈک کی ہے. وہ اس کی برین واشنگ کر رہا تھا. میں بس واپس گاؤں نہیں جانا چاہتا. وہاں زندگی بہت محدود ہے. تو بات ختم. میں بھی تیرے گاؤں سے ہی آیا ہوں. وہاں کچا کوٹھا ہوتا تھا ہمارا. آج ڈبل اسٹوری گھر یوں ہی نہیں بن گیا. میرے نام پر ہے پیسہ. تیری مجبوری نہیں ہے. پھر بھی اگر کراچی میں رہنا ہے, پیسہ بھی کمانا ہو, یہاں تو سیر سپاٹا بھی مفت نہیں ہوتا. میں کوئی فضول کام نہیں کروں گا. وہ قائل ہو رہا تھا. نہ کرنا پیارے, ارشد نے کہا لگایا, حالانکہ ہنسنے والی بات کوئی نہیں تھی. کیب ڈیش بورڈ پر ڈال کر اس نے فرنٹ سیٹ پر دھری فائل اٹھائی اور سامنے بنی خوشنما عمارت پر نظر ڈالتا نیچے اتر آیا. پارکنگ لاٹ میں موجود لینڈ کروزر نے اسے قطعی حیران نہیں کیا تھا. وہ کئی دنوں سے شارجی قیامت کا منتظر تھا. تھرڈ فلور کا بٹن پش کر کے وہ لفٹ میں سوار مسلسل انہی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ انہیں کیسے مطمئن کرے گا. انہی سوچوں میں غلطاں وہ اپنے فلیٹ تک چلا آیا. دروازہ سبیلا نے کھولا تھا. شاہ جی آئے ہوئے, اس نے سرگوشی میں بتایا تو سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا. محسن شاہ کمرے کے وسط میں ٹہل رہے تھے. السلام علیکم شاہ جی. اس کی گمبھیر آواز پر وہ چونک کر پلٹے. وعلیکم السلام. اسے گلے سے لگا کر انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا. تم جان ہی گئے ہوگے کہ میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں. فل یونیفارم میں وہ اس قدر ڈیسنٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا کہ وہ چند لمحے اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکے. جی شاہ جی. وہ سعادت مندی سے صوفے پر ان کے مقابل ٹک گیا تھا. یالے کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں, ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا. کیا کر رہی ہے تمہاری پولیس؟ ایک ہفتہ ہو گیا اور ایک لڑکی تک کو برآمد نہیں کر سکے. لڑکی بھی معمولی گھرانے کی نہیں ہے. ان کی آواز تیز ہوئی. آفندی ہر جگہ تلاش کر چکا ہے اور اسے جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے. وہ خاموش رہا. اسے تم پر شک ہے. وہ کہتا ہے کہ یالے کو تم نے کڈنیپ کیا ہے. میں نے؟ اسے نے آنکھیں پھیلائی. پہلی بار پتہ چلا کہ ایکٹنگ کرنا کس قدر دشوار عمر ہے. ہاں تم نے, اور سچ پوچھو تو مجھے بھی یہی لگتا ہے. شاہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو بچے, قد میں تو مجھ سے لمبے ہو گئے ہو مگر عمر اور تجربے میں نہیں. مجھے تو اسی روز سے شک ہو گیا تھا جس دن تم نے. مگر آپ یہ تو سوچیں کہ میں اسے کیوں اغوا کروں گا شاہ جی. آپ ایک پولیس والے پر اغوا کا الزام لگا رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اپنی منقوہا کو یوں حبس بیجا میں رکھنا بھی درست نہیں ہے مائی سن. شاہ جی آپ. وہ اچھل پڑا. ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے بیٹا جی. شروع سے ہی مجھے تم پر شک بلکہ یقین تھا. اتنے دن میں اس لیے خاموش رہا کہ شاید تم کوئی قدم اٹھاؤ, مگر تمہاری خاموشی نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا. تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ میری منقوہا تو ہے شاہ جی, مگر ایک مجرم کی بیٹی بھی ہے. جب تک میں مجرم کو سزا نہیں دلوا دیتا اسے سامنے نہیں لاؤں گا. وہ میری بیوی ہے, میری غیرت. میں اسے میڈیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا, بس اسی لیے. وہ تو تم سے سخت متنفر ہوگی. وہ قدرے مطمئن ہو گئی تھی. ایسی ویسی وہ تو مجھے اپنا دشمن اول سمجھتی ہے. اس کا سراپا ذہن میں لہراتے ہی اس کے لبوں پر مسکان بکھری تھی. ویسے ہے کیسی ہماری بہو؟ بہت اکھڑ, بدتمیز, اور وہ فائل ٹیبل پر رکھ کر اٹھا تھا. اور وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے. اور بہت خوبصورت. کہنے کے ساتھ ہی وہ باہر نکل آیا تھا. بیلا چائے تو بناؤ, میں چینج کر کے آتا ہوں. کپ کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے ڈسٹنگ کرتی سبیلا سے کہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا. اسٹڈی ٹیبل کے اوپر رکھی فریم شدہ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اس کے لب سے رنو مسکرا دیے تھے. چند دن پہلے تک اس کی ٹیبل بالکل خالی تھی. یہ تصویر چند روز قبل ہی اس نے یہاں رکھی تھی. بے تحاشا مسکراتے لبوں کو دائیں ہاتھ سے چھپاتے ہوئے یہ تصویر کسی فنکشن میں اتاری گئی تھی. وہ خوبصورت تو تھی ہی, مگر تصویر میں خوبصورت ترین لگ رہی تھی. وہ کتنی ہی دیر تک یالے آفندی کے مہتاب چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا تھا. اس کے ذہن میں اس سے پہلی ملاقات کا عکس لہرا گیا تھا. وہ پہلی بار اسے ڈالمن مال میں ملی تھی. وہ اس وقت ہاؤس آف بونیزا میں ٹی شرٹ چوز کر رہا تھا. مان اس کی نگاہ ایک بےحد نفیس شرٹ پر پڑی. ایکسکیوز می مسٹر. اس نے نیوی بلو کلر کی وہ شرٹ اٹھائی تو عقب میں نسوانی آواز ابھری. یہ شرٹ میں فائنل کر چکی ہوں. اس نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لینی چاہی. مگر آپ سے پہلے میں فائنل کر چکا ہوں. شاپ میں وہ بعد میں آئی تھی. یہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کیونکہ جس وقت وہ اندر آیا کوئی لیڈی نہیں تھی. آپ پلیز کوئی اور شرٹ دیکھ لیں, یہ میں لے چکی ہوں. میم میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں پلیز یہ شرٹ مس آفندی کو دے دیں. آپ کوئی اور چوائس کر لیں. سیلز مینیجر لپک کر آیا تو وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. اگر یہ آپ کی پرماننٹ کلائنٹ ہے تو میں پلیز سر آپ. اوکے. شرٹ وہیں چھوڑ کر وہ باہر آ گیا تھا. خواتین سے بحث اسے پسند نہیں تھی, مگر یہ لڑکی اسے خود پسند لوگ بے حد برے لگتے تھے. دوسری بار اس نے اسے آواری میں دیکھا تھا. وہ وہاں ڈی ایس پی حسنین فاروقی کی بیٹی کے ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے آیا تھا. بلیک سلیو لیس شرٹ اور مسٹرڈ بیل باٹم میں اسے دیکھتے ہوئے اذلان شاہ کو احساس ہوا کہ وہ اسے کہیں دیکھ چکا ہے. ہاں, اس کا علم اس سے قدرے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر ہو گیا تھا, کیونکہ اس نے وہی شرٹ پہن رکھی تھی جسے وہ پہلی نظر میں پسند کر چکا تھا. وہ دونوں خوش کپیوں میں مصروف تھے اور اسے جانے کیوں بلو شرٹ میں ملبوس اس نوجوان کو دیکھ کر جلن کا احساس ہوا تھا. کم آن عادی, اس قسم کے ڈنر پارٹیز اور فنکشنز اٹینڈ کرنے چاہیے. ریپو بڑھتی ہے یار.
دفتن وہ کھلکھلاتے ہوئے اس کے پاس سے گزری تھی۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نے اس کے ہاتھ میں تھاما سافٹ ڈرنک کا گلاس چھلکا دیا تھا۔ سوری، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اٹس اوکے، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر آپ جیسے مرد اکثر اندھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں عادی؟ ایم آئی رائٹ؟ اس کی شوخی اسے زہر لگی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ درشتگی سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سامنے سے آتے حماد اصغر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اوہ حماد! عادل صاحب خوشگوار انداز میں اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میڈم ایک بات کہوں؟ وہ باز نہیں رہ سکا۔ جی ضرور۔ آپ جیسے لڑکیوں کو دیکھ کر ان جیسے مرد تو اندھے ہو سکتے ہیں، مجھ جیسے نہیں، کیونکہ ہم عقل کے سہارے چلتے ہیں اور یہ حسن کے۔ اس نے عادی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا تو وہ مسکرا دی۔ اوہ آپ شاید مائنڈ کر گئے، آئندہ اس قسم کی جملہ بازی سے گریز کیجیے گا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا جبکہ یالیہ فندی لب بھینچے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ پھر پارٹی کے اینڈ تک وہ یالیہ فندی کی نگاہ کے زاویے میں رہا تھا۔ وہ اس کے انداز نشست و برخاست ملاحظہ کر کے شاید اسے اس کی اوقات جاننا چاہتی تھی۔ غالباً وہ پہلا شخص تھا جو اسے متاثر ہونے کے بجائے اسے متاثر کر گیا تھا۔ اسے پہلی بار ہی کسی نے سراہنے کے بجائے لتاڑا تھا۔ ایس پی اذلان شاہ، حماد اصغر اسے عادل سے متعارف کروا رہا تھا اور اس نے یوں ہی سرسری نگاہ اس پر ڈالی تو وہ اس کا نام زیر لب دہرا رہی تھی۔ اذلان شاہ تیسری بار بھی اسے حماد اصغر کی پروموشن کے سلسلے میں ارینج کی گئی ایک ٹی پارٹی میں ملی تھی۔ وہ اس بار اسے نظر انداز کر گیا تھا اور اس نے بھی اس کی طرف دیکھا نہیں تھا، اور اس بار بھی وہ عادل کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور یہ شخص جو بظاہر بہت خوش اخلاق اور بامروت نظر آتا تھا اندر سے اتنا ہی گرا ہوا اور کمینہ شخص تھا۔ یالیہ فندی اسے جانتی تھی یا نہیں مگر اذلان شاہ اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا، کیونکہ دونوں یونیورسٹی فیلوز رہ چکے تھے۔ غالب یونیورسٹی میں وہ اپنے فضول اور کار مشغلوں کی وجہ سے مقبول تھا، تو اذلان شاہ اپنی ذہانت کی وجہ سے عادل بھی بخوبی اسے پہچان چکا تھا، اس لیے اس کی سمت آنے سے اس نے حتی الامکان گریز کیا تھا۔ بابا ایک ہوٹل کی اوپننگ کے لیے انوائٹڈ تھے، ورنہ ان کا ارادہ تو تھا کہ آج حماد کی پروموشن پارٹی اٹینڈ کرنے کا۔ وہ حماد اصغر کی بیوی سے محو گفتگو تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بابا کیا کوئی وزیر مشیر ہیں یا ناظم وغیرہ۔ حلیے سے تو وہ کسی امیر گھرانے کی بگڑی ہوئی رئیس زادی ہی لگتی تھی، اور جب اس نے ویٹر سے شیمپین ریسیو کی تو اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ اسے اس قسم کی لڑکیاں زہر لگتی تھی، گو کہ وہاں اور بھی لڑکیاں اور بیگمات تھیں، مگر اسے یالیہ فندی کے ہاتھ میں تھاما نازک کرسٹل کا بلوری جام اس قدر برا لگ رہا تھا کہ اس بار وہ جان بوجھ کر اس کے پاس سے بہت تیزی سے گزرا تھا۔ آج وہ مرون ساڑی میں ملبوس تھی، اذلان شاہ کا شانہ اس کے برہنہ بازو سے ٹکرایا تھا اور آج گلاس چھلکا نہیں تھا، نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہے مسٹر، آر یو بلائنڈ؟ کئی لوگوں نے پلٹ کر اس غضبناک حسینہ کے تیور ملاحظہ کیے۔ سوری، وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ خواہ میں تماشا کریٹ کروا دیا۔ کم از کم آج تو مجھے یہ بات دہرانی نہیں پڑے گی کہ آپ جیسے مرد ہم جیسے لڑکیوں کو دیکھ کر اندھے ہو جاتے ہیں۔ دھیمے لہجے میں غراتے ہوئے اس کا موڈ بےحد خراب لگ رہا تھا۔ ایکسٹریملی سوری، پتہ نہیں کیسے آج وہ گڑبڑا گیا تھا، جذباتیت کے ہاتھوں اپنی انسلٹ کروانی پڑ گئی تھی۔ وہ اس کی بلا سے جو کچھ کرے اسے کیا تکلیف ہے؟ سوری مائی فٹ۔ وہ پاؤں پٹکتی اس کے سامنے سے چلی گئی تھی اور وہ اپنی جگہ نادم کھڑا رہ گیا تھا۔ حد ہو گئی، اذلان شاہ ایک لڑکی کے ہاتھوں بے عزت ہو گئے۔ خود کو کوستے ہوئے وہ اس شام بہت جلد پارٹی ادھوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ مس افندی بہت توپ چیز سمجھتی ہیں خود کو، اس نے سوچا تھا، مگر میں کیوں اس ایل مینرڈ لڑکی کو سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنے خیالات جھٹک دیے تھے۔ اگلے چند دن وہ بہت مصروف رہا تھا۔ رحمان قادر کے کیس نے اسے حقیقتاً بہت ٹینس کر دیا تھا۔ وہ مافیا گروپ کا اہم ترین کارندہ تھا، مگر بہت مار کھانے کے بعد بھی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے خلاف ثبوت و شواہد اکٹھے کرتے ہوئے وہ خود سے بھی لاپرواہ ہو گیا تھا۔ آخرکار جب عدالت نے اسے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تو اپنے اہم ترین فرض کی ادائیگی پر وہ بے طرح خوش تھا۔ اس رات اس نے سبیلہ اور نادیہ بیگم کو پی سی میں ڈنر کروایا تھا، اور پھر کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے چوتھی بار اسے پی سی کے ہال میں عادل کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امی دیکھیے کتنی خوبصورت لڑکی ہے، مگر اس کا ہسبینڈ؟ سبیلہ نے اشارے سے نادیہ بیگم سے کہا تو وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلوئے حور میں لنگور ہے نا؟ ماشاء اللہ، ان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، وہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، وہ یوں ہی کہہ گیا۔ آپ جانتے ہیں انہیں بھائی؟ پلیز مجھے متعارف کروائیں نا، کتنی بیوٹیفل لڑکی ہے۔ بائی گاڈ، میں نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا ہے۔ میری بھابھی بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے، کیوں بھائی؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے قطعیت سے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں بھائی، اتنی پیاری تو ہیں۔ ختم ہو گئی تمہاری کافی؟ امی آپ اوڑھ لیں گی؟ وہ اس کا سوال گول کر گیا تھا۔ امی میں اس کا نام پتہ پوچھ کر آتی ہوں، سبیلہ بچکانے پن سے بولی تھی۔ کس کا؟ نادیہ بیگم اسی کو دیکھ رہی تھی۔ امی پلیز۔ سبیلہ ڈونٹ بی سلی، اس سے پہلے خوبصورت لڑکیاں کبھی نہیں دیکھی، کس قدر آکورڈ لگ رہی ہو۔ وہ ناگواری سے ٹوک کیا۔ دیکھی ہیں بہت زیادہ، مگر اتنی خوبصورتی میں نے کبھی نہیں دیکھی، ریلی موم کا مجسمہ لگ رہی ہے۔ اوف، ہنستے ہوئے ڈمپل بھی پڑتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں بل پے کر کے آتا ہوں۔ ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا تو نادیہ بیگم تو فوراً اٹھ گئی تھی۔ سبیلہ کا منہ بن گیا تھا۔
کیا ہے بھائی، بہت بورنگ ہے آپ. خوبصورت لڑکیوں کے اتے پتے تو لینے چاہیے نا. جاؤ لے آؤ اتا پتا. اگر بے عزتی کروانے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو شوق سے جاؤ. وہ ریسیپشن کی طرف بڑھا تو سبیلا مایوسی سے سر ہلاتی نادیہ کے پیچھے بولی، اللہ میاں اسے میری بھابھی بنا دے. کلاس ڈور پار کرتے ہوئے اس نے معصومیت سے دعا مانگی تھی. اذلان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. تمہاری یہ دعا کبھی پوری نہیں ہو سکتی. کیوں کیوں؟ کیونکہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. او بھائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ بالکل جانتا ہوں، اتنا کہ اس کا نام تک نہیں پتا. مگر یار تم اس کو گھورنا بند کر دو، وہ ہمیں ہی دیکھ رہی ہے. اذلان اس کا ہاتھ کھینچ کر لے گیا. ایک لڑکی ہونے کے باوجود وہ اس سے حد درجے امپریس ہو گئی تھی. تو مرگلا کا ڈور کھولتے وہ ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی. اگلے کئی دن اسے یالیہ فندی کی مدح سرائی سننی پڑی تھی. سبیلا تو اس پر جی جان سے لٹو ہو گئی تھی. نادیہ بیگم کو بھی وہ اچھی ضرور لگی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ اسے بہو بنانے کے بارے میں سوچتی. حقیقت انہیں یالیہ فندی کی سلیو لیس شرٹ اور ٹائٹ جینس والا مغربی لباس پسند نہیں آیا تھا. وہ سادہ اور گھریلو سی خاتون تھی. سبیلا کے خیال میں انہیں لڑکی کی بے باکی ناگوار گزری تھی، اس لیے انہوں نے بھابھی والے موضوع پر کوئی رائے نہیں دی تھی. پھر بھی وہ ان کی رائے جاننے پر مصر تھی. امی، اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ ہائی سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہے، اور ہائی سوسائٹی میں تو اس قسم کی ڈریسنگ عام سی بات ہے. سبیلا، تم ابھی بچی ہو، تمہیں ان معاملات کا علم نہیں. شادی بیاہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. صرف لڑکی پسند کر لینے سے بات نہیں بن جاتی. سو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، اس کا خاندان، حسب نسب، طور طریقے، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. آخر انہوں نے ڈپٹ ہی دیا. سبیلا کی شکل دیکھنے والی تھی. تم بھی کسی راہ چلتی لڑکی کو بھابھی بنا لو گی. خوبصورتی کی اہمیت اپنی جگہ، صرف ایک نظر دیکھ لینے سے یہ نازک معاملات طے نہیں پاتے. اور پھر اذلان اسے ناپسند کر چکا ہے تو تم یہ بچکانہ ضد مت کرو. امی، آپ تو بس، میری فرینڈز اور پورے گاؤں میں ہماری بھابھی جیسا کوئی نہیں ہوگا. بس تمہاری سوچ ہی اتنی ہے. انہیں ہنسی آ گئی تھی. امی ٹھیک کہہ رہی ہیں بیلا. تو تم تو اتنی بے چین ہو رہی ہو جیسے وہ بھورے بالوں والی مغرور حسینہ مجھے نہ ملی تو میں کنوارا رہ جاؤں گا. اذلان بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہیں چلا آیا. اللہ نہ کرے بھائی، بس وہ لڑکی میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہے. اگر آپ لوگ نہیں چاہتے تو نہ صحیح. ایسی بات نہیں ہے گڑیا، تمہاری بھابھی اس لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، تم دیکھ لینا. اذلان نے اس کے شانے پر بازو پھیلا کر کہا تو وہ مسکرا دی. مگر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے. پھر وہی بات، تم نہیں سدھر سکتی. اب کی بار تینوں ہنس دیے تھے. اوائل مارچ کی نوخیز بہار جیسے شام اپنے سنہری پر چاروں اور پھیلا چکی تھی. مٹیالے آسمان پر اکا دکا تیرتے سفید بادل ہواؤں کے سنگ آنکھ مچوری کھیلنے لگے تھے. صبا کے ایک جھونکے نے کھلکھلاتے ہوئے اس کے منتشر بال مزید بکھیر دیے تھے. اس کے گلابی لبوں پر مسکان بکھرتی چلی گئی تھی. شاہ ہاؤس میں اس وقت مدھم سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. وہ لان پر طائرانہ نگاہ ڈال کر اس نے پردہ سرکا دیا اور سامنے لگی وال کلاک پر نگاہ توڑا کر سیل فون سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا. شہری نے اسے زینب مارکیٹ پہنچنے کا کہا تھا. وہ اپنی زیادہ تر شاپنگ اسی کے ساتھ کرتا تھا کیونکہ اذلان شاہ کی چوائس واقعی لاجواب ہوتی تھی، اور آج تو اسے اسپیشلی اپنا ویڈنگ ڈریس چوز کرنا تھا. وہ کچھ دیر قبل ہی سو کر اٹھا تھا. شہری نے کال کی تو اسے اپنا عہد یاد آ گیا. کل رات اس نے 7 بجے تک کا وعدہ کیا تھا. اس سے کاٹن کا کیمل براؤن سوٹ قدرے پرشکن ہو گیا تھا. اس نے وائٹ کاٹن کا شلوار سوٹ چینج کیا اور والٹ اٹھا کر لاؤنج میں چلا آیا تھا. سبیرہ اور نادیہ بیگم کل سے گاؤں گئی ہوئی تھی. گھر پر اس وقت اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. مین ڈور لاک کر کے وہ پارکنگ لاٹ میں آیا تو اس کی مارگلا غائب تھی. اوہ، گاڑی تو فیصل کے پاس ہے. مان اسے یاد آیا کہ گاڑی کل سے ورک شاپ میں ہے. سرکاری جیپ وہ کبھی کبھار استعمال کرتا تھا. کچھ سوچ کر وہ پیدل نکل آیا تھا. ٹیکسی ہائر کر لیتا ہوں. وہ شہزادہ تھا. شاہ مزاج نہیں، مگر اتفاق سے اسٹینڈ پر اس وقت کوئی ٹیکسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. لگتا ہے آج بس کی سیر ہو جائے گی. کاٹن کے کلپ لگے سفید کپڑوں کو کیچڑ سے بچاتا وہ بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑا تھا. گزشتہ دنوں بارشوں کی وجہ سے شہر کی جو حالت ہوئی تھی وہ اب تک سدھری نہیں تھی. بلدیہ والوں پر کافی افسوس ملتے ہوئے وہ پرتعصب نظروں سے تالاب کا منظر پیش کرتی سڑکوں اور گلیوں کو دیکھ رہا تھا. تبتن ایک لینڈ کروزر فل سپیڈ میں اس کے سامنے سے گزری تھی، اور نتیجتاً اس کے سفید کپڑوں پر کیچڑ نے جو نقش و نگار بنائے تھے وہ قابل دید تھے. اوہ شٹ! بے حد اشتعال کے عالم میں اس نے قدرے دور ہوتی لینڈ کروزر کے ڈرائیور کو کوسا تھا اور اسی پل وہ ریورس ہوئی. سوری مسٹر. سیاہ شیشہ نیچے ہوا تھا اور اس میں سے جھانکتے گلاب چہرے نے صحیح معنوں میں اسے ٹھٹکا دیا تھا. بلیک گاگل سے سجی اس کی ہیزل گرین آنکھوں کا تمسخر اسے نہ نظر آتے ہوئے بھی محسوس ہو گیا تھا. وٹ اے نان سینس! وہ چنگھاڑا، مگر وہ اس کے تیش کو خاتمے لائے بغیر گاڑی بھگا کر لے گئی تھی. ایک بار پھر گندے چھینٹوں نے اس کا سواگت کیا تھا. وہ اپنے گھر سے 15 منٹ دور آ چکا تھا. 15 منٹ کی پیدل واک میں ایس پی اذلان شاہ کو کتنی مضحکہ خیز اور استعجابیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ بھول چکا تھا. یاد تھا تو اس شعلہ جوالا کا گلابی چہرہ جس نے اپنی خود ساختہ انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے انتہائی گھٹیا طریقہ اختیار کیا تھا. صرف چند روز قبل کی تو بات تھی. وہ اس روز کانسٹیبل اشفاق احمد کی عیادت کے لیے آغا خان ہسپتال کے شعبہ حادثات میں آیا تھا. چند منٹ قبل اسے اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تھی.
اس کی بائک کو کسی لینڈ کروزر نے ٹکر مار دی تھی جسے کوئی خاتون ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہی خاتون اب اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا چکی تھی۔ آقا خان کا نام سنتے ہی اسے کسی اپر کلاس کی میم کا خیال آیا تھا، مگر ریسیپشن پر موجود یلو سلیو لیس ٹاپ اور بلیک جینس میں ملبوس 18-19 سالہ دوشیزہ نے اسے ایک پل کے لیے حیران ضرور کیا تھا۔ وہ وہاں ڈیوز کلیئر کروا رہی تھی۔ مسٹر اشفاق احمد نام کے پیشنٹ ہیں، ایکسیڈنٹ کیس ہے۔ ریسیپشنسٹ کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ بے نیازی سے ببل گم چبا رہی تھی۔ اذلان شاہ اشفاق شاہ کا نام سن کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا آپ وہی خاتون ہیں جن کے ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے اشفاق کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ آپ کی تعریف؟ اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑ گئے، وہ اس بار بھی قطعی اجنبی تھی۔ مجھے ایس پی اذلان شاہ کہتے ہیں۔ وہ اس وقت گھریلو حلیے میں تھا، اس لیے تعارف کروانا پڑا۔ اب کی بار وہ کچھ کہے بھی نہ آگے بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می میم، وہ صورت سے آگے بڑھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میرا کام ختم ہو چکا ہے، مطلب میں نے پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کروا چکی ہوں، بلکہ اس کے تمام ڈیوز بھی کلیئر کروا چکی ہوں۔ پھر بھی اگر مزید اماؤنٹ کی ضرورت محسوس ہو تو میرا یہ کارڈ رکھ لیجیے۔ والیٹ سے سفید رنگ کا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتی وہ رئیس زادی اسے مشتعل کر گئی تھی۔ بات اماؤنٹ کی نہیں ہے میم، آپ اپنی امانت کا روب خود تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ قانونی نقطہ نگاہ سے آپ ایک جرم کے مرتکب ہوئی ہیں جس کی سزا آپ کو بہرحال ملے گی۔ یہ کارڈ رکھ لیجیے، ضمانت کے کام آئے گا۔ فی الحال آپ ایکسکیوز می مسٹر ایکس وائی زیڈ، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ ایس پی ہیں یا ڈی ایس پی؟ آئی ڈیم کیئر۔ آپ کو اس شہر میں چند لوگ جانتے ہوں گے اور میرے بابا کو پورا شہر میں یالے آفندی ہوں۔ حشام آفندی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے؟ حشام آفندی؟ اس نے لب بھینچ کر اس کا نام دہرایا تھا۔ حشام آفندی کو کون نہیں جانتا تھا؟ ایک نامور تنظیم کا روح رواں اور بااثر حلقہ احباب رکھتا تھا۔ درِ پردہ وہ کیا تھا یہ ایس پی اذلان شاہ جیسے لوگ ہی جانتے تھے۔ وہ ہائی ہیل کی ٹک ٹک بجاتی اس کی سامنے سے جا چکی تھی، مگر اذلان شاہ نے عمر بھر کے لیے معذور ہو جانے والے اشفاق احمد کی درخواست پر اسے عدالت آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بے شک وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، مگر اذلان شاہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان گنے چنوں لوگوں میں سے ایک تھا جن کی نظر میں مجرم فقط مجرم ہوتا ہے۔ حشام آفندی کے اس کیس کی وجہ سے کتنی خفت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ الگ داستان تھی، مگر وہ یالے آفندی کو اپنی دانش سے سبق ضرور سکھا چکا تھا، اور اسی سبق کا بدلہ لینے کی خاطر اسے سرعام تماشا بنا گئی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی، مین ڈور پوری قوت سے بند کرتے ہوئے کھولتے دماغ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ سبیلا اس کی اکلوتی بہن خاصی باتونی اور ہلے گلے کی شوقین تھی، گھر میں اسی کے دم سے رونق تھی۔ یہ وہ نہیں سبھی کہتے تھے، اور نادیہ بیگم کم گو ضرور تھی، مگر پچھلے 2 دنوں سے وہ دونوں اتنی خاموش اور گمسم نظر آ رہی تھی کہ وہ محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ کیا بات ہے بیلا، تمہاری زبان کہاں گئی ہے، یا ہے بھی یا وہیں گاؤں میں چھوڑ آئی ہو؟ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ شوخی سے کہہ رہا تھا، مگر وہ مسکرائی تک نہیں۔ بھائی کتنا شوق تھا مجھے اکلوتی بھابھی لانے کا، آپ کے لیے بھابھی تلاش کرنے کا۔ کتنے مہینوں سے میں کتنی ہی لڑکیاں چپکے چپکے پسند کر چکی ہوں آپ کے لیے کہ آپ کے۔ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خفا سے لہجے میں بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اور وہ ہوٹل والی؟ تو اب کیا ہوا اس شوق کو؟ باخدا میں نے تمہارے پیچھے سے کوئی لڑکی پسند نہیں کی۔ آپ کیا پسند کریں گے، آپ کا تو نکاح ہو چکا ہے بچپن میں۔ وٹ؟ چائے اس کے ہاتھوں سے چھلک پڑ گئی تھی۔ یہ مذاق ہے تو انتہائی فضول۔ اتنی سیریس بات میں آپ سے مذاق میں کہوں گی؟ اس کا اپنا موڈ آف تھا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے بچپن میں، مگر کس سے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ شاہ جی نے، اور کس نے؟ امی کو بھی بتایا، دادوں نے اپنی زندگی میں آپ کا نکاح اپنی پوتی سے کر دیا تھا۔ اس وقت آپ اتنے سے تھے، 8 سال کے۔ وٹ؟ یہ تم اتنی فلمی سٹوری کہاں سے سن کر آ گئی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی نہا رہی ہیں، وہ دل سے اس رشتے پر خوش نہیں تھی، مگر دادوں کی وجہ سے انہوں نے آپ کا نکاح کر دیا تھا۔ مگر شاہ جی کے کوئی اور بھائی بھی ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ چچا زاد بھائی ہیں، اکلوتے اور لاڈلے بیٹے تھے اپنے ماں باپ کے۔ میٹرک کے بعد گاؤں سے کراچی چلے گئے تھے، وہاں غلط دوستوں کی صحبت نے انہیں غیر قانونی کاموں میں لگا دیا۔ دادا کو اپنے لاڈلے بیٹے کے بگڑ جانے کا بہت غم تھا، اتنا کہ انہیں کینسر ہو گیا اور وہ زندگی میں ایک بار ہی دوبارہ گاؤں آئے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی 4 سالہ بیٹی بھی تھی۔ دادوں نے اپنی آخری خواہش کا کہہ کر شاہ جی اور انہیں اس نکاح کے لیے مجبور کر دیا، حالانکہ شاہ جی بھی ایسا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس کے بعد وہ لوگ کبھی گاؤں نہیں آئے۔ امی کے ذہن سے بھی یہ بات محو ہو چکی تھی، مگر اس بار شاہ جی نے بتایا کہ 18 سالوں کے بعد ان کے بھائی کا ان کے لیے فون آیا تھا کہ اپنی امانت آ کر لے جاؤ۔ وہ جیسے بھی ہیں ایک اچھے انسان ہیں، اچھے انسان بہرحال نہیں ہیں، ان کی بیٹی بھی انہی جیسی ہوگی۔ سبیلا کی داستان امیر حمزہ سنتے وہ گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ پتہ نہیں۔ خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ بہت عجیب فیلنگز ہو رہی تھی دل کی۔ 18 سالوں سے کوئی شخص آپ سے منسوب ہو، آپ کو خبر بھی نہ ہو، کتنا عجیب لگتا ہے۔ ہم سفر کی خواہش ہر انسان کے من میں پنپتی ہے۔ اس کے ذہن میں بھی شریک سفر کے طور پر ایک حسین پیکر صدیوں سے بچ رہا تھا، ایک کم گو نازک اور شرمیلی سے مشرقی بیوی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اپنے ذہن میں اپنے ہم سفر کا خیالی پیکر تراشتا رہا تھا،
اسے یہ سن کر شوق نہیں لگا تھا کہ اس کا نکاح ناسمجھی میں کر دیا گیا تھا، بلکہ اچانک ملنے والی خبر نے چونکایا تھا۔ وہ ہمیشہ سے بہت آرٹسٹک مائنڈ شخص تھا، مگر اب یہاں اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی بیوی کیسی ہوگی، ایک مجرم کی بیٹی کیسی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ شہری، آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میری منقوہہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو میں آسانی سے قبول کر بھی لیتا، کیونکہ میری کسی سے کمٹمنٹ نہیں ہے اور شادی تو مجھے کرنی ہی تھی۔ شہری 2 روز بعد اس کی رائے جاننے آئے تھے اور 2 دنوں تک وہ ہزاروں رائے بدل چکا تھا۔ کبھی سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہو، اپنے باپ کی کرتوتوں سے لاعلم ہو، اس بات سے بے خبر کہ اس کا باپ ایک کرپٹ اور برا انسان ہے۔ کبھی خیال آتا کہ اپنے باپ جیسے ہی نہ ہو، نڈر اور بے باک شفاق۔ چاچی میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر تھیں بیٹا، اور در حقیقت تو وہ مجھ سے میری زندگی طلب کرتی تو بھی میں انکار نہ کرتا۔ ان کے بہت احسان ہے میری ذات پر، اور شامی تو میری جند جان تھا، بہت پیارا تھا وہ شخص مجھے۔ غلط دوستوں نے اسے خراب کر دیا، وہ خود ایسا نہیں تھا۔ شاہ جی کو بیتے وقت کی یاد نے آزردہ کر دیا تھا۔ چند ہی مہینے ہوئے تھے حشام کو کراچی گئے، اور ان کے جاننے والوں نے اطلاع دی تھی کہ حشام وہاں تخریب کاری کے جرم میں پولیس کسٹڈی میں ہے۔ آقا جی فوراً کراچی چلے گئے تھے۔ نسیمہ کا رو رو کر برا حال تھا، پریشان تو وہ بھی بہت تھا، مگر اس وقت چاچی کو حوصلہ دینے کے لیے اس کو خود پر ضبط کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ شرپسند عناصر کے ہتھے لگ گیا تھا۔ بم دھماکے کرانے کے جرم میں اسے 6 سال کی قید ہو گئی تھی۔ آقا جی اس سے مل کر بے حد مایوس ہوئے تھے، کیونکہ وہ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ ہاشمانی کا نمک حلال بن چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کو واپس بھیج دیا۔ ارشد کے ساتھ مل کر وہ اپنی تنظیم کا اہم ترین کارکن بن چکا تھا۔ گو کہ چند مہینے گزرنے کے بعد وہ جیل سے رہا بھی ہو گیا تھا، مگر پہلے والا حشام تو اس کے اندر ہی مر گیا تھا۔ غیر قانونی کام اور ہیروئن اسمگلنگ کے جرم میں وہ بارہا ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ پھر سب نے ہی اس سے رابطہ ختم کر لیا۔ آخر ہی کے لیے وہ مر چکا تھا۔ نسیمہ نے اپنی تمام تر محبتیں محسن کے لیے وقف کر دی تھی، وہی تھا جس نے مشکل وقت میں ان دونوں کو سنبھالا بھی دیا اور حوصلہ بھی دی۔ سعدیہ جو حشام کی منگیتر تھی، اس نے مجبوراً ظفر کے ساتھ نکاح کیا تو اس کا پورا آنگن آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ نادیہ اسی کی بہن تھی جسے نسیمہ نے بعد میں محسن شاہ کی دلہن بنا دیا۔ نسیمہ اس وقت اپنی بیماری سے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ جب ان کے بے حد اصرار پر وہ زندگی میں آخری بار گاؤں آیا تھا، وہ ہاشمانی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر چکا تھا، جس سے اس کی ایک انتہائی خوبصورت بیٹی تھی۔ ڈلیوری کے موقع پر اس کی بیوی اسے داغ مفارقت دے گئی تھی، اور حقیقتاً تو اسے بیوی کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہاں، اپنی بیٹی سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، یہ انہیں چند دنوں میں بھی پتہ چل چکا تھا۔ اور جب نسیمہ نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا تو وہ کتنی ہی دیر تک اذلان کو سامنے بٹھا کر اپنی بیٹی کا اس سے موازنہ کرتا رہا تھا۔ اے ماسٹر، میری بیٹی بہت نازک مزاج ہے، تو اس کا اچھی طرح خیال رکھے گا نا؟ اپنی بیٹی کی بلائیں لیتے ہوئے وہ 8 سالہ بھتیجے سے پوچھ رہا تھا، جو زور زور سے اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اسے یہ نازک گڑیا بہت پسند آئی تھی۔ جی انکل، کیا آپ اس گڑیا کو میرے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ چھوڑ جاؤں؟ اس لمحے اس کے چہرے پر اس قدر شفقت تھی کہ محسن شاہ اس کا ہر جرم بھول گیا۔ ہاں انکل، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اسے اچھی والی چاکلیٹ بھی کھلاؤں گا۔ کیوں گڑیا؟ تم میرے پاس رہو گی نا؟ اس نے جھک کر بہت اشتیاق سے مبصورتی گڑیا سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم گندے ہو، اس نے نخوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ بابا چلے نا یہاں سے۔ لو بھائی، میری بیٹی کو تم پسند ہی نہیں آئے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں انکل، ویسے ابھی اس نے میری ٹرافیز نہیں دیکھی، مجھے روز گڈ سٹار ملتے ہیں کاپی میں، لاسٹ ٹائم میں ریس میں بھی فرسٹ آیا تھا۔ میں تمہیں اپنی ٹرافیز دکھاؤں؟ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں جی، مجھے نہیں دیکھنی، اس نے ہاتھ چھڑا لیا تھا، اور پھر گڑیا کی ناپسندیدگی کے باوجود ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے اماں اور آقا جی کو بہت دکھ دیے ہیں زندگی میں، لیکن میں اپنی بیٹی کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا راجا۔ تجھ پر تو مجھے یقین ہے کہ تو کبھی میری بیٹی کو دکھی نہیں ہونے دے گا، مگر تیرا بیٹا، مجھے نہیں علم کہ بڑا ہو کر اس کی کیا رائے ہوگی، اور خود میری بیٹی کیا چاہے گی، مگر میں اماں سے کیے عہد کو آخر دم تک نبھانا چاہتا ہوں۔ تو بہت اچھا ہے راجا، تو نے میری کمی پوری کر دی، تو نے اماں اور آقا جی کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن تجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تو ہمیشہ میری بیٹی کو سکھی رکھے گا، اور جو کام میں کرتا ہوں اس میں زندگی اور موت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے میں آج سے ہی اپنی بیٹی کو تیری امانت سمجھوں گا، اور جب بھی مجھے یہ لگے کہ اب میں تیری امانت سنبھالنے کے قابل نہیں رہا، اسی روز تجھے آواز دے لوں گا۔ رخصت ہونے سے قبل وہ نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اور محسن شاہ نے اسی وقت اس سے عہد باندھ لیا تھا۔ 18 سال گزر گئے تھے اس بات کو۔ 18 سال کے بعد اس نے سزا دی تھی۔ بیک وقت کئی بیماریاں اس پر حملہ آور تھیں، وہ شوگر، بلڈ پریشر کا مریض تھا ہی، اب ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا تھا۔ وہ کال اس کے اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے میرا بدن چھلنی ہو گیا راجا، پولیس مجھے اریسٹ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ میرے ساتھ ہاشمانی صاحب کا ساتھ نہ ہوتا تو میں اب تک ارشد کی طرح کسی کی گولی کا نشانہ بن چکا ہوتا۔ ارشد کا بیٹا عادل میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے، ہماری ہی طرح وطن اور قوم کا دشمن ہے، مگر میں اپنی بیٹی کا مستقبل تاریک نہیں کرنا چاہتا، اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تیرا بیٹا بہت پڑھا لکھا افسر ہوگا۔ ویسے کیا کرتا ہے وہ؟
اور جانے کیوں وہ اسے یہ نہ بتا سکا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ ہاں بہت بڑا افسر ہے میرا بیٹا، تو فکر نہ کر، میں بہت جلد بارات لے کر تیرے گھر آؤں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے راجا، وہ تھکے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ آخر کیوں ضرورت نہیں ہے اس کی؟ عادل اپنے باپ کی طرح بہت ضدی اور جذباتی ہے، وہ کئی بار مجھ سے یالے کے لیے کہہ چکا ہے۔ یالے؟ یالے نام ہے تیری بیٹی کا؟ ہاں یالے، اس کی ماں کو یہی نام پسند تھا۔ خیر تو میری بات سن، میں بہت خاموشی سے اپنی بیٹی کو وداع کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہت سی دشمنیاں چل رہی ہیں یہاں، بہت سے لوگ میرے ساتھ میری بیٹی کے بھی دشمن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی رخصتی بہت خاموشی سے ہو۔ یالے کو میں نے ابھی کچھ نہیں بتایا، وہ الٹے دماغ کی ہے، شور مچا دے گی۔ تو پھر رخصتی کیسے ہوگی؟ وہ حیران ہی تو رہ کیا تھا۔ اس کا حل میں تجھے بتاتا ہوں۔ حل تو اسے بھی قابل قبول لگا تھا، مگر وہ پہلے ازلان کو ہمنوا کرنا چاہتا تھا اس سلسلے میں، اور اسی لیے آج شہر آیا تھا۔ وہ شامی کی بیٹی ہے تو، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے بے حد مختلف ہوگی۔ شامی نام ہے ان کا؟ حشام؟ حشام؟ وہ ٹھٹکا۔ حشام حسن آفندی۔ وٹ؟ آسمان ایک بار پھر اس کے سر پر آ کر گرا تھا۔ حشام حسن آفندی، وہ شخص جس کے خلاف ثبوت تلاش کرتے ہوئے میں نے دن رات ایک کیے ہیں، اور اس کی بیٹی؟ شاہ جی، اس کی بیٹی؟ امپاسبل شاہ جی، میں اس لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیا تم مل چکے ہو اس سے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ مختصراً تفصیلات بتا گیا۔ وہ ایک بے حد ضدی، بد دماغ، بدمزاج اور مغرور لڑکی ہے، بہت گھمنڈ ہے اسے اپنی ذات پر، اپنی شناخت پر۔ مائی فٹ! مگر بیٹا، وہ پریشانی میں گھبرا گئی اس کا رد عمل دیکھ کر۔ اگر مگر کچھ نہیں شاہ جی، وہ لڑکی کسی طور بھی میری لائف پارٹنر بننے کے لائق نہیں ہے، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ شاہ جی خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ سنم نائٹ کلب کے متعلق شکایات تو اسے متعدد روز سے موصول ہو رہی تھی، اور آج اوپر سے پولیس ریڈ کا آرڈر موصول ہوتے ہی اس نے ہائی الرٹ کر دی تھی۔ کلب کا اندرونی ماحول عام کلبس جیسا ہی تھا۔ پولیس ریڈ کا شور مچتے ہی بیسیوں منچھلے میوزیشینز، بار مینیجر ادھر ادھر روپوش ہو گئے تھے۔ بہت سوں کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا تھا، جس میں یالے آفندی بھی شامل تھی۔ اس کا یالے آفندی سے کیا رشتہ تھا؟ اس بات نے اسے بے حد ندامت اور اذیت سے دوچار کیا تھا۔ ایس پی ازلان شاہ کے منقوہہ نائٹ کلب میں ڈرنک کرتے ہوئے اریسٹ کر لی گئی تھی۔ یہ سرخی اگر اخبار کی زینت بن جاتی تو وہ کہ کسی کو بھی ان کے رشتے کی بابت معلوم نہیں تھی، مگر وہ خود تو جانتا تھا۔ وہ خود تو اس خبر کو اسی انداز میں بڑھتا، وہ صرف حشام آفندی کی بیٹی نہیں، اس کی بیوی بھی تھی۔ صرف اپنی عزت پر حرف آنے کے ڈر سے اس نے یالے آفندی کو اپنی جیپ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ نشے میں دھت تھی، اسے تو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ قانونی کارروائیوں سے فارغ ہوا، وہ اس کی جیپ میں ہی سوتی رہی تھی۔ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ گاڑی کی طرف آیا تھا تو فرنٹ سیٹ پر ڈھلکی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ پول کی روشنی میں اس کا کامنی سراپا اسے بدحواس کر گیا تھا، اور وہ جو کل اس سے سخت متنفر تھا، ایک کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اپنا فیصلہ بدل چکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف یہی بات تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے، شرعی اور قانونی منقوہہ۔ اس روز وہ اسے اپنی آبائی حویلی میں لے آیا تھا، اور یہ حویلی اس کے دادا کی ملکیت تھی، اور وہ لوگ کبھی کبھار یہاں آتے تھے۔ پہلے شاہ جی کی رہائش یہیں تھی، مگر بعد میں وہ اپنی زمینوں پر بنے ڈیرے میں ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ نادیہ بیگم بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے غرض سے شہر اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا فلیٹ لے لیا تھا۔ شاہ جی کو شہر کے لوگ اور مصنوعی دنیا پسند نہیں تھی، اس لیے وہ بہت کم یہاں آتے تھے۔ صرف چند دن پہلے وہ کسی ضروری کام سے حویلی آیا تھا۔ یہاں چند دن اس نے قیام بھی کیا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں اس وقت سب سے محفوظ پناہگاہ حویلی ہی تھی۔ حویلی کے اطراف میں آبادی قدرے دور تھی۔ وہ اس رات وہیں رکا تھا اور دوسرے روز 2 ملازموں کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ فاروق احمد اشفاق احمد کا بھائی اور قابل اعتماد شخص تھا، اس لیے اس نے اسے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں جو بھی سوچتی ہے یا جس قسم کے خیالات رکھتی ہے، اس سے قطع نظر وہ اپنے سوچنے کا انداز بدل چکا تھا۔ ان چند دنوں میں وہ اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ یالے آفندی اس کے لیے اس قدر اہم ہو چکی ہے کہ اس جدائی کا عمل دل مبتلا کو ناگوار گزرے گا۔ وہ اسے حویلی میں لے آیا تھا کسی کے علم میں لائے بغیر۔ وہ ان دنوں حشام حسن آفندی کے خلاف ثبوت و شواہد جمع کرنے میں مصروف تھا، اس لیے حویلی آنے کا موقع بھی کم ہی ملتا تھا۔ تیسرے دن اسے حشام آفندی نے کال کی تھی، وہ اس سے فوری ملنا چاہتا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر کسی مستند ثبوت کے پیش نظر اس کے گھر چلا آیا تھا۔ تاہم اس کی بد نصیبی تھی یا حشام حسن کی کہ اس کے گھر میں داخل ہوتی اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اسے فوری ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ اس کے کارندے اور ملازم بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، اور وہ خاموشی سے گھر کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ یالے آفندی کے بیڈ روم میں داخل ہونے سے قبل اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ یالے کا بیڈ روم ہے، مگر سامنے جہازی سائز بیڈ کے عین اوپر لگے پورٹریٹ نے اسے بتا دیا کہ یہ کس کا بیڈ روم ہے۔ کمرے میں بیشتر جگہ اس کی تصاویر لگی تھی، مگر اس کی نگاہ ایک ریک پر رکھے چھوٹے فریم پر جا رکی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلا جرم کرتے ہوئے اس نے وہ تصویر فریم سے نکال کر اپنے والیٹ میں رکھی تھی، اور اتنی خاموشی سے ہی وہاں سے چلا آیا جتنی خاموشی سے گیا تھا۔ آج وہ اپنی ذاتی مرگلہ حویلی میں آیا تھا۔ اسے کچھ دیر قبل فاروق نے کال کی تھی کہ اسے ایمرجنسی میں اپنے گھر جانا پڑ رہا ہے، اس لیے وہ یہاں آ جائے۔ چوکیدار گیٹ پر اونگھ رہا تھا۔
اس نے ہارن دیا تو ہڑبڑا کر اٹھا اور پھر بھاگ کر گیٹ کھولتے ہوئے اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ تم ڈیوٹی کر رہے ہو؟ اس نے نادم کھڑے خان سے درستگی سے پوچھا تو اس کا سر مزید جھک گیا۔ اگر نیند آ رہی ہے تو اندر جا کر سو جاؤ، آج میں یہیں ہوں۔ کیپ اتار کر ڈیش بورڈ سے فائل اٹھاتے ہوئے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ حویلی میں معمول کی خاموشی تھی، محض اس کے بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کا لاک کھولتے ہوئے اسے خیال آیا کہ آج پھر وہ اچانک حملہ نہ کر دیں، اس لیے قدرے دیر بعد اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹس اور پنکھے فل سپیڈ میں چل رہے تھے اور وہ بیڈ پر بے فکری انداز میں محو تراحت تھی۔ نم بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے اور ایک ہاتھ آنکھوں پر دھرا تھا۔ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اس نے الماری کے پٹ کھول کر ایک شلوار سوٹ باہر نکالا۔ نظر دوبارہ بھٹکی تھی اور راستہ بھول گئی۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی، مگر بے لگام ہوتے جس بات کو قابو کرتے وہ واش روم میں گھس گیا۔ پھر شاور لے کر نکلا تو وہ ابھی بھی اسی حساب کا پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ واقعی حشام حسن کی بیٹی کو اتنا ہی نڈر اور بے خوف ہونا چاہیے۔ کمال ہے قید تنہائی میں بھی اتنی پرسکون نیند۔ گیلے ہاتھ اس کے چہرے پر جھٹک کر وہ پلٹنا چاہتا تھا اور اسی پل اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تم؟ وہ تیر کی طرح اٹھی تھی مگر اسے محبیت سے اپنی طرف تکتا پا کر ٹھٹک گئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ رخ بدل گئی۔ بتا دوں، اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ دیکھو میں تنگ آ گئی ہوں یہاں پڑے پڑے، تم نے کسی مقصد کی خاطر ہی مجھے کڈنیپ کیا ہوگا، پلیز مجھے بتاؤ، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا تھا۔ کہاں؟ خاصا احمقانہ سوال تھا۔ کہاں؟ اپنے گھر، اور کہاں؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ اگر میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہوں تو جاؤ گی؟ وٹ؟ تمہارے گھر؟ میں تمہارے گھر کیوں جاؤں گی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تو ٹھیک ہے پھر یہیں رہو۔ وہ تولیے سے بال رگڑنے لگا۔ اذلان شاہ تم پاگل ہو گئے ہو، پلیز مجھے جانے دو ورنہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ اچھا یہ تصویر دیکھو۔ اس نے فریم شدہ تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ پہچانتی ہوں ان چہروں کو؟ نہیں، مگر ایک ایسی تصویر میں نے بابا کی اسٹڈی میں بھی دیکھی ہے۔ کیا یہ وہی تصویر ہے؟ وہ تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم ہو؟ اس نے ایک چھوٹی سی گپلو سی بچی کی تصویر پر ہاتھ رکھا۔ اور یہ میں، اس کے ساتھ کھڑا 8 سال کا وہ بردبار سا بچہ اذلان شاہ تھا۔ میں یہاں کہاں سے آ گئی؟ ہاں یہ تصویر میری بچپن کی تصویروں جیسی تو ہے، مگر تم میرے ساتھ، یہ کوئی اور ہوگا۔ وہ اپنی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے بابا ہیں یا نہیں؟ ہاں یہ بابا ہیں۔ یہ ہماری دادو یعنی گرینڈ مدر۔ یہ میرے بابا محسن شاہ، میری مدر ہیں، یہ میری مدر ہیں، اور یہ بچی میری لٹل سسٹر سبیلا۔ ہماری گرینڈ مدر؟ وہ استعجاب کی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں۔ اس نے تصویر پر رکھا نازک انگلیوں والا مخروطی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ 5 دن پہلے تم اپنے بابا سے خفا ہو کر نائٹ کلب میں آئی تھی کیونکہ انہوں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بچپن میں تمہارا نکاح اپنے کزن کے بیٹے کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس بات پر تم ان سے ناراض تھی کہ انہوں نے گاؤں میں رہنے والے جاہل اور اجڑ خاندان میں تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ ہاں مگر تمہیں یہ سب… وہ الجھ گئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس رشتے کو نہیں مانتی، کہ ایک گاؤں میں رہنے والا پینڈو شوہر تمہیں ہرگز قبول نہیں ہے، یہی کہا تھا نا تم نے؟ ہاں لیکن تم مجھے پزل کر رہے ہو۔ تو مائی ڈیئر وائف، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گاؤں میں رہنے والا وہ پینڈو سا شوہر میں ہوں، یعنی تمہارا کزن پلس ہسبینڈ اذلان شاہ آفندی۔ اس کی سنہری جھیل جیسی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ شوخی سے بولا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وٹ؟ تم اور میرے شوہر؟ مائی فٹ! پیر پٹک کر وہ اس کے سامنے سے اٹھ گئی تھی جبکہ وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ جا کہاں رہی ہو؟ چابی تو میرے پاس ہے۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے چابی لہرائی تھی۔ تم؟ وہ پلٹی۔ تمہیں یہ جان کر برا لگا کہ… برا؟ بہت برا لگا، تمہیں میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تم نے اگر مجھے آزاد نہیں کرنا تو جاؤ یہاں سے۔ کس سے آخر دوری چاہتی ہو، حویلی سے یا مجھ سے؟ دونوں سے۔ وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ ویسے آزاد تو میں تمہیں کر ہی دوں گا، لیکن ابھی کچھ حساب تو چکتے کرنے ہیں۔ وہ تصویر ٹیبل کے دراز میں رکھنے لگا تو وہ منہ کھولے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ بے بسی اور لاچاری کیا ہوتی ہے اس کا ادراک اسے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے محبت کی تھی یا نہیں، مگر اذلان شاہ سے اسے عجیب سی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کے خود پر حاوی ہوتی شخصیت سے خوفزدہ تھی، اسی لیے تو اس نے من ہی من میں بیر باندھ لیا تھا اس سے۔ یہ عالیہ فندی سحر کر دینے والوں میں سے تھی، مسحور ہو جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس گھمنڈ سے اس نے ہزاروں مردوں کو اپنے پیچھے خوار کر دیا تھا۔ اس کا بیسٹ فرینڈ عادل عرفان جو اس کی محبت میں پاگل تھا، اس کے پاگل پن سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہی وہ اس پر عام لوگوں کی نسبت مہربان نظر آتی تھی۔ بہت سی رشک آمیز نگاہوں کی آخری حد پر پہنچتی بے بسی اسے بہت آسودہ کرتی تھی۔ اور آج وہ بے جان مردہ تن تتلی کی طرح بیٹھ کے کونے پر سمٹی پڑی تھی۔ ضروری نہیں دوسروں کے دل پر راج کرنے والے ہمیشہ فاتح ٹھہریں، کبھی کبھی مقدر کی شکست انہیں ہرا بھی دیتی ہے۔ دوسروں کی بے بسی سے لطف اندوز ہونے والوں کو جب قفس میں آنا پڑتا ہے تو انہیں اپنے سوا کسی اور کو دیکھنے کی فرصت ملتی ہے۔ یہ عالیہ فندی جس کے ایک اشارے پر ہزاروں مرد پروانہ وار نثار ہو جانے کے لیے بے تاب رہتے تھے،
آج ایک عام سے مرد کی پناہ میں آئی تو ساری تیزی اور تراری کرو پر ہوا ہو گیا تھا۔ وہ عام سے مرد اس کا شرعی حقدار اور اس کا حقیقی طلبکار ازلان شاہ آفندی تھا۔ وہ اب یالے آفندی نہیں تھی، یالے ازلان شاہ آفندی تھی۔ وہ چاہے اس رشتے پر خوش تھی یا نہیں، مگر اسے ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ازلان شاہ اس پر اپنا حق جتا کر اسے ایک بار پھر اس ویران اور اجاڑ حویلی کی تنہائیوں کے سپرد کر کے چلا گیا تھا، لیکن اب اس کے دل میں آزادی کی خواہش دم توڑ چکی تھی اور اس نے خود کو پہلی بار قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ قسمت جو مانتی نہیں منواتی ہے، قسمت جو بدلتی نہیں بدل دیتی ہے۔ شاہ جی نے اسے ایمرجنسی کال کر کے بلایا تھا۔ وہ یالے آفندی کی نگاہوں کی حیرانگی اور سراسیمگی کا احساس من میں لیے بہت ہی عجلت میں واپس شہر روانہ ہوا تھا۔ وہ بہت ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے مزاج کا حامل تھا۔ اتنی جذباتیت اس میں کہاں سے آئی تھی اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے کسی فعل پر اس قدر ندامت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ذہن اس وقت اس قدر منتشر تھا کہ وہ کسی ایک پہلو پر بھی یکسوئی سے سوچ نہ سکا۔ فوج میں کھڑی ایف ایکس نے اسے چونکایا تھا۔ یہ گاڑی اس نے آفندی ولا میں کھڑی دیکھی تھی۔ حشام آفندی کے باوردی گارڈ کو استفہامیہ نظروں سے تکتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ بھائی، وہ حشام چاچو آئے ہیں، سبیلا نے چھوٹتے ہی اطلاع فراہم کی تھی۔ حشام چاچو؟ اسٹک ٹیبل پر رکھ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ اندر سے بلند ہوتے مردانہ وار کہکہوں نے اسے کچھ پل کے لیے کنفیوز کر دیا۔ اندر اس کے سسر موجود تھے جو اسے مجرم کے طور پر مطلوب تھے۔ زندگی کیسے کیسے نشیب و فراز سے پردہ سرکاتی ہے، کس کس موڑ پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز اور ساحرانہ شخصیت نے سامنے صوفے پر دراز لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے شخص کا کہا اس کے حلق میں ہی گھونٹ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح حیرانگی پھیل چکی تھی۔ تم؟ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ قانون کے سچے اور کھرے محافظ کو وہ کیوں کر نہ پہچانتا؟ ایس پی ازلان شاہ۔ وہ اب کھڑا ہو گیا تھا۔ جی، مجھے ایس پی ازلان شاہ کہتے ہیں۔ ان کے سامنے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر تمسخرانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ شخص ان کی ناپسندیدہ شخصیات میں ہٹ لسٹ پر تھا۔ یہ شخص جس نے انہیں زندگی میں سب سے زیادہ خوار اور پریشان کیا تھا، ان کا داماد تھا، ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا شوہر۔ راجہ، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارا بیٹا پولیس آفیسر ہے؟ وہ اب خود کو سنبھال چکا تھا۔ بس ایسے ہی، وہ شاہ جی خفیف سے ہو گئے تھے یہ صورتحال دیکھ کر۔ بیٹھو۔ وہ اب تیز اور گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ پریشان ہو گیا میرے بیٹے کو دیکھ کر؟ اس کے نکلتی محسن شاہ نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ راجہ، تیرا بیٹا تو بہت ناپسند کرتا ہے مجھے، پھر وہ میری بیٹی کو کیسے اپنائے گا؟ کیا تجھے خوشی نہیں ہوئی کہ تیرا داماد ایک پولیس آفیسر ہے؟ کیا تجھے پسند نہیں آیا میرا بیٹا؟ میں اسے ایک مجرم کی حیثیت سے ناپسند کرتا آیا ہوں۔ تجھے سے محب وطن لوگوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل پولیس آفیسر ہے، مگر راجہ میری بیٹی کو اپنا تو لے گا نا تیرا بیٹا؟ وہ اب پریشان ہونے لگا تھا۔ کیا تیرا بیٹا کہے جا رہا ہے؟ وہ تیرا بھی تو کچھ لگتا ہے، اور جہاں تک یالے کو اپنانے کی بات ہے تو شروع میں اس نے مجھ سے اختلاف کیا تھا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی رائے بدل چکی ہے۔ میرا مطلب ہے وہ یالے بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ سچ؟ اس کی آنکھیں پل بھر کو چمکی۔ اگر ایسا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ ازلان شاہ جیسا داماد تو ہر باپ کی خواہش ہو سکتا ہے۔ میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی بڑی نیکی بھی نہیں کی راجہ کہ خدا نے مجھے اتنا بڑا انعام دے دیا۔ کیا تجھے اس نے خود بتایا کہ وہ یالے میرا مطلب ہے؟ وہ جھجک سا گیا۔ ہاں شامی یار، تو اس کی فکر نہ کر، یالے بیٹی اتنے دنوں سے اس کی تحویل میں ہے۔ اگر اسے ناپسند ہوتی تو کچھ تو کہتا۔ عادل نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خدا کا شکر ہے یالے اس روز اسے ملی نہیں، اور اسی رات ازلان نے اسے اغوا کر لیا، ورنہ وہ تو پاگل ہوا پھر رہا تھا۔ ہفتے سے ٹک کر نہیں بیٹھا، نمبر ملا کر میرا بھی دماغ گھوم گیا ہے۔ مجھے تو نے بتا دیا تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں، اس لیے میری تسلی ہو گئی، مگر عادل، اس کا بھی چین چند روز تک آئے گا۔ ہم اگلے چند دنوں میں یالے بیٹی اور ازلان کا ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ سوچ لے، میں تو اپنی بیٹی کی طرف سے بہت پریشان ہوں، ناکارہ ہو گیا ہوں نا، اب کسی کام کا نہیں رہا، پھر بھی ولیمہ تو کرنا ہے نا۔ گاؤں جا کر ولیمہ کر لیتے ہیں راجہ، کم از کم عادل کو تو اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ وہ بھڑکا ہوا ہے یالے کو ازلان کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر کہیں تو سوچ لے راجہ، عادل سے کچھ بعید نہیں، اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ بہت بے حس اور وحشی سا ہو گیا ہے۔ ہر مجرم بے حس اور وحشی ہی ہوتا ہے شامی۔ خیر، تو ایسا چاہتا ہے تو ایسے ہی صحیح، میں تیری بھابھی اور ازلان سے بات کرتا ہوں پھر۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کسی کی نظر میں آ گیا تو خام خواہ میں۔ وہ اٹھ گیا۔ بیٹھ یار، ابھی تو ازلان سے گپ شپ بھی نہیں لگائی تو نے۔ لے، یہ میری بیٹی چائے لے آئی۔ ماشاءاللہ سے تیرے دونوں بچے سعادت مند، ہونہار اور فرما بردار ہیں راجہ، بہت خوش قسمت ہے تو۔ اس نے سبیلا پر توصیفی نگاہ ڈالی۔ اس میں قسمت کا نہیں، انسان کا اپنا دوش ہوتا ہے شامی، جیسا بیج تو بوئے گا اس کا پھل بھی تجھے ویسا ہی ملے گا۔ بس یہ جو ہرس ہے نا، یہ نفس اور یہ طمع جیسے بلائیں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ کیا نہیں تھا تیرے پاس گاؤں میں، مگر اور زیادہ کی ہوس نے تجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا۔ آج تیرے پاس دنیا کی ہر آسائش اور سہولت موجود ہے، مگر نہیں ہے تو گاؤں کی پرسکون اور خالص زندگی، آسودہ اور بے فکری زندگی۔ حق ایک طویل اور سرد آہ اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی، پلکیں خود بخود نم ہو گئی تھی۔
واقعی کیا ملا تھا اسے اپنی جنت ٹھکرا کر دوسروں کے مرغزار میں آ کر؟ آدھی عمر سے بھی زیادہ وقت بیت گیا تھا اسے ضمیر کو سیاہ کرتے، اب تو دم خم بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی اس کی زندگی کی واحد خوشی، نہ اسے اچھی تربیت دے پایا تھا اور نہ اچھا ماحول۔ بس یار اب تو آخری تمنا یہی ہے کہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس کے گھر میں ہنستا بستا دیکھ سکوں، پھر اس کے بعد موت بھی آئے تو کوئی غم نہیں، کیونکہ خدا کی زمین پر بھی چین سے جینے پائے نہ اس کے اندر جا کر چین ملے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا شاہ جی کہ میں اس شخص سے کیا بات کروں۔ کل تک میں اسے عدالت اور جیل میں گھسیٹنے کے منصوبے بنایا کرتا تھا، اور آج بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے وہ ان کی ڈانٹ خاموشی سے سن چکا تھا جو انہوں نے حشامہ پنتی سے کوئی بات نہ کرنے پر پلائی تھی۔ جو بھی ہے وہ چاچا ہے تیرا، اور اس سے بڑھ کر سسر۔ سسر؟ وہ یوں ہی ہنس دیا۔ خیر تو چھوڑ، اسے یالے بیٹی کو کس جرم کی سزا دے رہے؟ اس ویران اور اجڑی حویلی میں قید کر کے یہاں لے آ اسے۔ بیچاری پاگلوں کی طرح پھرتی ہوگی اس ویران حویلی میں۔ اسی سے پوچھنے وہ خاموش بیٹھی نادیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے منع کیا ہے تمہیں؟ انہوں نے گھورا۔ نہیں منع تو نہیں کیا، ایکچولی وہ اس روز آپ کو پسند نہیں آئی تھی نا، اس لیے اس کا آنا کہیں ناگوار گزرے، یہی سوچ کر میں اسے نہیں لایا۔ وہ سر کو جانے لگا۔ آنا تو اب اس نے یہی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ شاہ جی کو بری لگی تھی اس کی بات، اس لیے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے نادیہ بیگم کو گھورنا نہیں بھولے تھے۔ میں بھلا اس سے کب ملی تھی؟ نادیہ بیگم اپنی یادداشت کو کھنگالنے میں گم تھی، اس لیے ان کا گھورنا نوٹس نہ کر سکی۔ ملی تھیں آپ، اور وہ بلی بھی۔ کہاں ہے بیلا؟ مسکان اس کے لبوں پر نزاکت سے بکھری۔ ہم یہاں ہیں جناب، وہ کچن سے برآمد ہوئی۔ توبہ ہے، ہر وقت کھاتی رہتی ہو، اب کیا کھا رہی تھی؟ کھا نہیں رہی، بنا رہی ہوں، جب بن جائے گا تو بتا دوں گی۔ بیلا، تمہیں وہ ہوٹل والی لڑکی یاد ہے یا بھول گئی؟ وہ بھورے بالوں والی مغرور حسینہ؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تو اذلان کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ ہاں وہی، اسے میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ میں تو جب بھی کوئی ناول پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے اس کی ہیروئن اسی ہوٹل والی جیسی ہوگی۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ یہ رائٹرز کتنا جھوٹ لکھتی ہیں، کوئی لڑکی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے جتنا وہ بتاتی ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا۔ تم نے اس روز دعا مانگی تھی کہ خدا اسے تمہاری بھابھی بنا دے، ابھی سے دعا پر قائم ہو یا رائے بدل گئی ہے؟ اوہ بھائی، اگر ایسا ہو جائے تو میں اسے فوری سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نادیہ بیگم استعجابیہ نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ کیا دو گی مجھے؟ لبوں پر مچلتی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ پلیز بھائی، کوئی کھیل کھیل رہے ہیں کیا؟ وہ لڑکی ملی تھی آپ سے؟ ان کا نام پتہ؟ یالے آفندی نام ہے اس کا۔ یالے آفندی؟ نادیہ بیگم بری طرح چونکی۔ جی، یالے آفندی حشام چاچو کی بیٹی وہی ہے جو اس روز ہمیں ہوٹل میں نظر آئی تھی۔ کیا؟ دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو اذلان کھل کر مسکرایا۔ وہ اسی شام واپس لوٹ آیا تھا۔ یالے نے ہارے ہوئے جواری کی طرح کارپیٹ پر سر گرائے بیٹھی تھی، دروازے کے کھلنے اور بند ہونے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نیچے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اس کے خیال میں تو وہی سن کر بہت خوش ہوگی، مگر وہ یوں ہی ٹھوس انداز میں بیٹھی تھی تو اس نے اس کا بازو ہلا دیا۔ یالے، ہاتھ مت لگاؤ تو مجھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ اس کے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹک کر وہ بل کھائی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کا احساس ندامت مزید گہرا ہوا۔ سوری؟ وٹ ڈو یو مین بائی سوری؟ وہ اس پر جھپٹی۔ بس یہی تھی تمہاری حقیقت ایس پی اذلان شاہ؟ تمہیں یہیں تک ہے تمہاری مردان کی؟ اس کا گھمنڈ تھا تمہیں؟ کیوں کیا تم نے میری انانیت، میری نسوانیت کا خون؟ کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرایا تم نے؟ مجھ میں ہزار برائیاں تھیں مگر میں کیریکٹر لیس نہیں تھی، اور تم نے؟ اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹنے کے قریب ہو گئے تھے۔ کس چیز کا انتقام لیا تم نے مجھ سے؟ بتاؤ، جواب دو مجھے، رپلائی می فار گاڈ سیک، بتاؤ مجھے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ بے ساختہ چیخنے لگی تھی اور پھر اس کے شانے پر سر ٹکا کر بے دردی سے روتی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا اذلان شاہ، کیوں؟ اذلان شاہ حیرت سے گنگ رہ گیا تھا، اس کے ساکت لبوں پر لڑکھڑاتا ہر حرف گونگا ہو چکا تھا۔ گھر آ کے یالے، نیچے اترو۔ وہ فرنٹ ڈور وانک کی اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جس طرح اس کے ساتھ آ گئی تھی اس طرح نیچے بھی اتر آئی تھی۔ دور تک لہلہاتے کھیتوں اور نرم سوندھی مٹی کی خوشبو نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ تو کوئی گاؤں ہے شاید۔ بقائے نور بنی دائیں طرف کی 2 منزلہ عمارت شاہ ہاؤس کی سیاہ تختی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے اذلان شاہ کے پھیلے ہاتھ کو نظر انداز کر کے قدم آگے بڑھایا اور گیٹ میں داخل ہوتے ہی اٹھ ہٹکی تھی۔ پوچھ میں کھڑی کرولا نے اسے حیران نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو آنکھیں پھاڑے اس کے پیچھے کھڑی ایف ایکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو حشام آفندی کی گاڑی تھی جس کے بیک مرر پر آفندی اس پر یقین کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ مان سامنے سے ایک 18-19 سالہ لڑکی بھاگتی ہوئی اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ بھائی، آپ لے آئے بھابھی کو؟ اس کے گلابی چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ واقعی یہ تو وہی ہے۔ او گاڈ، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اب یالے کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ یالے کی نگاہ میں واضح الجھن تھی۔ پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلی بار پی سی میں دیکھا تھا اور وہیں میں نے دل سے دعا مانگی تھی کہ کاش آپ میری بھابھی بن جائیں۔ مجھے نہیں یقین تھا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ بھائی، آپ نے
तंग तो नहीं किया मेरी इकलौती और प्यारी सी भाभी को? वजलान शाह से पूछने लगी। वो खामोश निगाह यालिया फंदी पर डालकर अंदर बढ़ गया था। भाई ऊपर से जितने सख्त और बाउसूल उसूल पसंद नजर आते हैं, अंदर से उतने ही पोलाइट और सॉफ्ट नेचर हैं। उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ, आपको बोलने का मौका दिए बिना खुद ही बोले जा रही हूँ। आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। जब मैं बेतहाशा खुश होती हूँ तो बेतहाशा बोलती हूँ। याले उसकी बातों पर बेजारियत से कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके चेहरे पर बिखरी खुशी के अनगिनत रंगों को देखकर खामोश हो गई। चलिए अंदर चलते हैं, आपके बाबा भी अंदर ही हैं। बाबा? क्या बाबा भी यहाँ पर हैं? ऑफ कोर्स, आपके बाबा यानी हमारे चाचू। कहाँ है वो? उससे हाथ छुड़ाकर अंदर की तरफ भागी। हशाम अफंदी बाहर ही आ रहे थे। बाबा? वो दौड़कर उनके सीने से जा लगी। आंसू एक बार फिर बेवफाई कर गए थे। अरे रे बेटा, रो क्यों रही हो? उनकी आंखें भी नम थी। बाबा, पूरे 6 दिन हो गए, आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? और ये सब कौन है? अजलान शाह के साथ खड़े मोहसिन शाह और नादिया बेगम को देखते हुए वो कह रही थी, ये शख्स अजलान शाह जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं बाबा, ये मुझसे कह रहा है कि हम दोनों। बाबा, क्या ये वही है जिसके मुतालिक आपने कहा था कि वो गाँव में रहते हैं? हाँ बेटा, ये अजलान शाह जिसे मैं कल तक रास्ते से हटाने तक के मंसूबे बनाता था। मुझे नहीं खबर थी कि ये मेरी बेटी का सुहाग है, मेरी जिगरी यार राजा का बेटा है। राजा? क्या ये राजा अंकल हैं? ये नाम तो उसने बचपन से अपने बाबा के मुंह से सुना था, अक्सर उनकी खूबसूरत बातें दोहराया करते थे। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा राजा अंकल हूँ। मोहसिन शाह ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा था। और ये तुम्हारी नादिया आंटी जो खैर से सास साहिबा भी हैं, और ये इकलौती नंद सबीला। सब पर निगाह दौड़ाते हुए उसकी नज़र आखिर में खड़े अजलान शाह पर जा रुकी थी, जो वो संजीदा चेहरा लिए उसे ही देख रहा था। बाबा, आपने ढूंढा तो मुझे आदिल तो? हाँ, शुरू में मैं परेशान हो गया था, मगर फिर जल्दी मुझे पता चल गया कि तुम महफूज हाथों में हो। तुम्हारी हिफाजत के लिए अजलान ने किडनैप किया था। आदिल अलबत्ता अभी भी बहुत बेचैनी से तुम्हारी तलाश में हलकान है। चलें, ये बातें तो फिर भी होती रहेंगी, चाय बिल्कुल तैयार है, प्लीज़ अंदर आ जाएं सब लोग। सबीला ने कहा तो सब सर हिलाते उसके पीछे चल दिए। याले ने कदम उठाया तो अजलान ने सूरत से आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी थी। देखो, तुम्हारे जो भी हिसाब मेरी तरफ निकलते हैं उनके जवाब मैं ही दूंगा, किसी दूसरे को इसमें शरीक मत करना। वो सख्ती से बावर करवा रहा था। याले ने कलाई छुड़वाई और अंदर भाग गई थी। लाइट पर्पल और पिंक इम्तजाज के बेहद दिलकश और नफीस लहंगे की कीमत उसके गुदाज बदन पर सजकर मजीद बढ़ गई थी। शहर से अब्दुल बाई गई ब्यूटिशियन के मुशाक हाथों ने उसके एक एक नक्श को सहरंगेज बना दिया था। एक पल को तो वह अपना इस कदर मशरकी सरापा आईने में देखकर खुद भी हैरान रह गई थी। उसने आज तक जीन्स, शर्ट, स्कर्ट्स और शॉर्ट्स के अलावा किसी किस्म का मशरकी लिबास कभी नहीं पहना था। साड़ी वो पहन लेती थी, मगर बहुत ही कम, शायद 1-2 दफ़ा, और वो भी विदाउट शोल्डर। और आज पहली बार इस तरह तैयार हुई थी। अपनी ही नज़र लग जाने के डर से उसने दोबारा आईना नहीं देखा था। नादिया बेगम जो परसों से संजीदा चेहरा लिए घूम रही थी, आज उसके दुल्हन आपे को देखकर सदकेवारी जा रही थी। पूरा गाँव मोहसिन शाह की बहू देखने के लिए उमड़ आया था। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, रच की सोनी है। शाहजी की बहू तो मुंडा भी माशाल्लाह चंद का टोटा है, मगर बहू तो कांच की गुड़िया लग रही है। और हर औरत के मुँह से तारीफ़ी कलमात ही बुलंद हो रहे थे। तारीफ़ उसके लिए नई नहीं थी, वो बचपन से ही बेतहाशा तारीफ़ें सुनती, अपना हक सुनकर जानकर सुनती आ रही थी। सबीला बेहद इतराई फिर रही थी। वलीमे की तकरीब गाँव के मैदान में टेंट लगाकर की गई थी। स्टेज बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया था। बेला, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, कहाँ? वो कपलिंग्स लगाता उजलत में कमरे से निकला था और सामने सीढ़ियों से उतरती याले पर निगाह पड़ते ही वो अपनी बात भूल गया था। नीचे गाँव की औरतों और लड़कियों का जमे खफीर था। वह सबीला और नादिया बेगम की संगत में सीढ़ियाँ उतर रही थी, जैसे कोई मलिका अपनी रियासत में कदम रखने जा रही हो। लड़कियों की कमेंट्स और माशाल्लाह की बदस्तूर गर्दान उसके कानों में पड़ रही थी। सबीला को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। बेला, वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोला तो कई एक ने साथ मुड़कर देखा था, जिसमें आखिरी निगाह उस शोला जवाला की थी। उसको अपनी तरफ देखता पाकर वो जाविया बदल गई। मेरी घड़ी, उसने कलाई की तरफ इशारा किया। मैं आती हूँ, आप लोग प्लीज़ जगह दें। आन वाहिद में हॉल कमरा खाली हो गया था। सबीला घड़ी लेने अंदर चली गई थी। अजलान शाह को उस पर से नज़र हटाना बेहद दुश्वार अमर लगा था, मगर माँ की मौजूदगी के बायस उसे वहाँ से जाना ही पड़ा। और जब दोनों स्टेज पर बैठे तो लोगों ने उन्हें चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दी थी। बिलीव मी, आज मुझे पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि तुम वाकई बेहद हसीन हो बेला। तुम पर यूं ही नहीं फिदा, बल्कि अब तो उसका भाई भी। बावजूद कोशिश की वो खुद को कहने से रोक नहीं पाया था। तकरीब एहसन तरीके से निमट गई थी। उसके बाबा उसे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वह सबीला से पूछना चाहती थी, मगर उसे आज फुर्सत ही नहीं थी। फिर थकन के बायस वो जल्दी घर आ गई थी, तो उसकी औरतें अभी मज़ीद उसे देखना चाहती थी। बेला, बाबा कहाँ हैं? उसने सबसे पहले परेशान सूरत ये सबीला से पूछा, जो दौड़ती हुई अजलान शाह की तरफ ही जा रही थी। भाभी, वो भाई। एक पल को उसके सामने रुककर वो फिर से सीढ़ियाँ उतर गई। शाम में जब वो स्टेज की तरफ जा रही थी तो हशाम आफंदी ने उसे सीने से भींचकर बेतहाशा प्यार किया था। वो रोने भी लगे थे और वो उनको खामोश करवाते करवाते खुद भी रो पड़ी थी। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने अजीज़ बाबा से आखिरी प्यार ले रही है।
ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑی نادیہ بیگم کے شانے سے لگے وہ کانپنے لگی تھی۔ سب بے حد پریشان تھے۔ محسن شاہ تو جائے نماز سنبھالے بیٹھے تھے۔ حشام حسن افندی کو اکٹھے 3 ہارٹ اٹیک آئے تھے۔ ان کا جاں بر ہونا بے حد مشکل تھا۔ اس کا واٹر پروف میک اپ مسلسل رونے کی وجہ سے اب پھیلنے لگا تھا۔ اس کا بھاری زرتار دوپٹہ سر سے سرک چکا تھا۔ بھابھی کچھ نہیں ہوگا چاچو کو، آپ پلیز سنبھالیں خود کو۔ سبیلا جو خود بھی بے حد پریشان تھی، اس کا رونا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، میرے بابا ٹھیک تو ہیں؟ اذلان شاہ کے باہر نکلتے ہی وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ اس نے اذلان کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ مان سرجن ہمدانی اس کے پیچھے ہی باہر آئے تھے۔ آئی ایم سوری، ہی از نو مور۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر بابا، وہ دردناک انداز میں چلاتے ہوئے اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ حشام حسن افندی کی تدفین تک وہ اس پہاڑ چہرہ لیے بے حس بیٹھی رہی تھی۔ اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا مگر وہ رو نہیں پا رہی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر وہ چلا نہیں پا رہی تھی۔ کل تک جس گھر میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، وہاں آج صفِ ماتم بچ چکی تھی۔ موت کے گہرے سکوت نے نوحے اور بین پھیلا دیے تھے۔ ہر آنکھ یال افندی پر رشک کر رہی تھی اور آج انہی نگاہوں میں ترہم تھا۔ ارے کچھ بھی کر کے بچی کو رلاؤ ورنہ اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ عورتیں مختلف خدشات بیان کر رہی تھیں۔ اذلان شاہ نے حشام افندی کی چارپائی سے لگی بیٹھی اجڑی ویران یالے پر نگاہ ڈالی تو اس کا دل کٹ سا گیا تھا۔ یالے دیکھو، تمہارے بابا کو لے جایا جا رہا ہے یالے، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہے ہیں بیٹی، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، نادیہ بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بھابھی ایک بار چاچو کا چہرہ دیکھ لیں، آخری بار بھابھی، پھر یہ چہرہ آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گی۔ یالے اذلان عورتوں کو کی بھیڑ کو چیرتے اس کے سامنے آیا، وہ اسے بھی اسپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یالے ہوش کرو، اس نے اسے جھنجھوڑا تھا اور پھر اس کا انداز دیکھ کر اس کے نازک گال پر تھپڑ دے مارا۔ سب شوق کی کیفیت میں گر گئے تھے۔ تم لے کر گئے تھے نا میرے بابا کو؟ کہاں ہے میرے بابا؟ وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ میرے بابا مجھے واپس چاہیے اذلان شاہ، تم لے کر گئے تھے انہیں۔ بابا پلیز واپس آ جائے بابا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اذلان شاہ نے تڑپتی بلکتی یالے افندی کو بازو میں بھینچ لیا۔ اذلان میرے بابا پلیز واپس آ جائیں بابا، میں آپ سے کبھی خفا نہیں ہوں گی، آپ نے جو کیا میں نے مان لیا۔ بابا پھر کیوں چلے گئے آپ اتنی خاموشی سے، کچھ کہے سنے بغیر؟ تھک کر نڈھال ہوتے بین اور نوحے پھر سے بلند ہونے لگے۔ یالے نادیہ بیگم کے پکار پر اس نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا تھا جو ہاتھوں میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے آنٹی، ان کے کچھ کہنے سے قبل اس نے انکار کر دیا تھا۔ بھوک نہ بھی ہو تب بھی چلنے والے لے لو بیٹا، 2 دنوں سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ جب بھوک ہی نہیں تو کھاؤں گی کیسے؟ کھڑکی سے نظر آتے تہادے نگاہ پھیلے کھلیان میں کپاس توڑتی عورتوں پر نگاہ جمائے وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا حشام افندی کے انتقال کو۔ میڈیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی۔ جو لوگ ان کے ہوتے ہوئے کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتے تھے وہ ان کے وفات کے بعد بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ میڈیا کی زبان سے اسے خبر ہوئی تھی کہ اس کے بابا درِ پردہ ایک اسمگلر تھے۔ اس کی اذیت سوا ہو گئی تھی۔ عادل 2 روز سے مسلسل اس سے رابطے کی کوشش میں تھا مگر وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میڈیا والے اس کے تاثرات جاننے کو بےتاب تھے۔ اذلان شاہ کی وجہ سے وہ خود کو میڈیا سے کامیاب رکھنے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ اذلان شاہ 2 دنوں سے شہر میں ہی تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ کیا ہوا امی؟ واش روم سے نکلتے اذلان کی نگاہ نادیہ بیگم کی طرف اٹھی۔ یہ کھانا لائی تھی یالے نے 2 دن سے سوائے پانی اور چائے کے کچھ نہیں لیا، ابھی منع کر رہی ہے۔ آپ رکھ دیں، میں دیکھتا ہوں۔ گھنے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یالے بیٹا کھانا کھا لینا۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چلی گئیں۔ اذلان شاہ آئینے میں اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ زرد لباس میں وہ بہت افسردہ لگ رہی تھی۔ گھنے بھورے بال بے ترتیب سے شانوں پر ڈھلکے ہوئے تھے۔ لائٹ پرپل اور پنک کانچ کی چوڑیاں ابھی بھی اس کی کلائی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں 3 دن پہلے کا اس کا الوہی روپ جگمگایا۔ کتنے لفظ ترتیب دیے تھے اس نے ذہن میں اور سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اس کی منہ دکھائی ابھی تک سیف میں بند پڑی تھی۔ یالے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کی اور آیا اور وہ کچھ نہیں بولی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کھاؤ گی تو بھوک محسوس ہو جائے گی، چلو آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہاں نہ بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے اس کا ہاتھ بے ترتیب سے جھٹکا، گویا جرم ابھی بھی ناقابل معافی تھا۔ بے شک بھوک نہ ہو مگر میرا ساتھ تو دو، آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھا لیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ ڈسٹرب تو تم مجھے کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ پلٹی۔ یالے کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ لپک کر کلائی تھامی تھی۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا ویسا کیا تھا؟ میں آپ ہی کی تو امانت تھی، تو وقت سے پہلے خیانت کیوں کی؟ وہ چیخی۔ میں شرمندہ ہوں یالے، اپنے جذباتی فعل پر بہت ندامت ہے مجھے۔ آئی سویئر۔ پلیز اذلان، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری ناراضی مجھ سے کھانے سے تو نہیں ہے، مجھ سے ہے کھانے سے تو نہیں ہے، تمہیں کھانا پڑے گا۔ اپنے موڈ کو فریش کرتے ہوئے وہ اسے بیڈ تک لے آیا تھا اور پہلا نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے کا سوچ ہی رہا تھا جب سبیلا نے دروازہ نوک کیا۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ بھائی وہ عادل صاحب آئے ہیں یالے بھابھی سے ملنے۔ اس نے اندر جھانکا تو اس کی اپنی بھوک بھی ایک دم ختم ہوئی تھی۔ وہ یالے کو دیکھنے لگا جو دوپٹہ سنبھال کر اٹھی تھی اور اسے پوچھے بغیر اسے دیکھے بنا باہر نکل گئی تھی۔
निवाला बेदिली से ट्रे में रखकर उसने सबीला को खाना वापस ले जाने का कहा था। ये क्या खाना तो इसी तरह रखा है आपने? तुम्हारी भाभी को भूख नहीं है और मेरा मूड नहीं हो रहा। वो सेल पर कोई नंबर मिलाने लगा। चूड़ियों की खनक पर ड्राइंग रूम के वस्त में खड़े आदिल इरफान ने बेसाख्ता पलटकर अंदर दाखिल होने वाली यालिया फंदी को देखा और ठटक गया। जर्द रंग की शलवार कमीज़ में हम रंग दुपट्टा शानों पर फैलाए वो उस याले से यकसर मुख्तलिफ लगी थी, जिससे उसकी बेहद अंडरस्टैंडिंग थी। याले, ये तुम हो? उसे यकीन नहीं आया था। कैसे हो आदिल? वो फीकी से मुस्कुराहट लिए सोफे पर आ बैठी। बैठो प्लीज़। मैं तो ठीक हूँ, मगर किन लोगों में रह रही हो तुम? ये अजलान शाह खामखा में तुम्हारा कज़न कहाँ से निकल आया? 2 दिन से मुसलसल नज़रअंदाज कर रही हो तुम मुझे, इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बस यूं ही किसी से मिलने को दिल नहीं करता। मैं किसी नहीं हूँ याले, वो चबाकर बोला। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? वो उसका अंदाज टाल गई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे? मगर क्यों? उसे अचंभा हुआ था। यारे अपने घर नहीं चलना तुमने? ये किस फजूल सी जगह पर तुम हो? इतने दिनों से हो, ये जो तुम्हारे नाम नेहाद रिश्तेदार इतने सालों बाद अचानक कहीं से टपक पड़े हैं। इन्होंने ही इतने दिन तुम्हें अपने पास ज़बरदस्ती रोके रखा था ना। और मैं तो शॉक्ड हूँ कि जिस जगह तुम थूकना पसंद नहीं करती वहाँ इतने दिनों से रह कैसे रही हो। और इधर मैं स्टूपिड तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था। कम अज़ कम तुम्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। आदि, अब उस घर में रहा ही कौन है मेरे लिए जिसके लिए मैं वापस जाऊँ? उसके लहजे में यासियत खुल गई थी। मैं हूँ ना डियर, हम दोनों रहेंगे उस घर में। मगर किस रिश्ते से? इसकी वजाहत करना पसंद करेंगे आप? अजलान अचानक ही अंदर आया था। मिस्टर, मैं आपसे नहीं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ। नागवारी उसके माथे पर शिकनों की सूरत में उभरी थी। आप अपनी दोस्त से नहीं, मिसेस अजलान शाह से बात कर रहे हैं मिस्टर आदिल। वह लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला था और वो फिर उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ था। वट? आदि उछल ही तो पड़ा था। क्या बकवास है ये बकवास नहीं, हकीकत है। ये अब तुम्हारी दोस्त नहीं, मेरी बीवी बन चुकी है, और इस रिश्ते के बनते इसका हर पुराना ताल्लुक टूट गया है। क्या ये सच है याले? अगर ये सच है तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम सिर्फ मेरी हो। जस्ट शट अप मिस्टर आदिल, अपनी हद में रहो। मैं अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी की इस कदर बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं करता। तुम्हारी बीवी कल तक मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो फंकारा। वो कल की बात थी, मैं आज की बात कर रहा हूँ। याले, तुम अंदर जाओ। वो कि उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी फरमाबरदारी का मुजाहरा करेगी, मगर जब वो जाने लगी तो आदिल ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा। याले, तुम इस तरह नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम सिर्फ आउच। अजलान शाह के घोंसे ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। शराफत की ज़बान तुम्हारी समझ में नहीं आती? आएगी भी कैसे, कभी सीखी जो नहीं। याले, तुम अंदर जाओ। उसके गज़बनाक लहजे से दहल कर वो फ़ौरन अंदर भागी थी। उस याले हशाम अब याले अजलान शाह के नाम से जानी जाती है। आदिल साहब, बेहतर यही होगा कि आप कहीं से वापस पलट जाएं, कभी ना आने के लिए। मैं अपनी चीज़ें इतनी आसानी से दूसरों को नहीं दिया करता मिस्टर एसपी। वर्दी का बहुत घमंड है ना तुम्हें? यूँ चुटकी में उतरवा दूंगा तुम्हें। अगर शरावत की ज़बान समझ आती है तो याले को सीधे तरीके से मेरे साथ रवाना कर दो, वरना उंगलियां मुझे भी टेढ़ी करनी आती हैं। ओके, वो दरवाज़ा खुला है, जो भी करना है इस दरवाजे से बाहर जाकर करना। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। वो वार्निंग देता बाहर निकल गया। देखना तो अब आपने है बेटा जी, बहुत कर ली मनमानियाँ। जेब से सेलफोन निकाल कर उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हबीब निज़ामानी का नंबर मिलाया था। मुझे आदिल इरफान के मतलब तमाम डिटेल्स और रिकॉर्ड्स मतलूब हैं। भाभी कितनी खामोश और चुप चुप रहती हैं। अब तो 2 हफ्ते हो गए हैं चाचू की डेथ को। लॉन चेयर पर किसी गहरी सोच में गुम यालिया फंदी को देखते हुए वो अपना सूट तार पर फैला रही थी। भाई हैं तो वो इतने बिजी हो गए हैं किसी केस में कि 4 दिनों से यहाँ आए भी नहीं। यहाँ दिल तो लगता है, मगर वापस अपने घर भी तो जाना है। भाई पता नहीं अभी ले जाना नहीं चाह रहे। खुद से बातें करती वो अब सीढ़ियों पर बैठ गई थी। कल सादिया खाला आई थी और याले को सीने से लगाए कितनी देर होती रही थी। याले उनकी इतनी मोहब्बत पर इतनी कितनी हैरान थी। उसको क्या खबर कि वो अपनी मोहब्बत की निशानी से गले मिलकर रो रही है। कितनी मोहब्बत करती थी खाला शाम चाचू से, मगर किस्मत कोई दीवार नहीं थी उनके बीच, मगर मुकद्दर ने फासले बना दिए थे। उसने तिनका उठाया और ज़मीन पर अपना नाम लिखने लगी। और वह बदतमीज़ हारिस कल कितना फ्री हो रहा था मुझसे। पहले तो कभी बात भी नहीं की, मंगेतर बनते ही डायलॉग मारने आ गए हैं। वैसे है तो अच्छा, यूनिफॉर्म में तो ज़बरदस्त लगता है। मैं तस्वीर लेकर जाऊंगी खाला से, वहाँ इतने सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनको। जब पता चलेगा कि उसकी बोंगी सी बेला का फियांसी आर्मी कैप्टन है तो कितनी हैरान होंगी वो सब। बेला, क्या कर रही हो बेटा? शाहजी की आवाज़ पर वो उछल ही तो पड़ी थी। कुछ नहीं शाहजी, उसने सूरत से अपने नाम के साथ लिखा हारिस मिटाया। ये मेरा बटन गिरने ही वाला है, ठीक कर दो, कहीं ठीक करके लगा दो, कहीं गिर ही ना जाए। अपनी सफ़ेद कमीज़ उसकी तरफ बढ़ाकर उन्होंने लॉन की तरफ देखा। ये याले अकेली बैठी है? जी शाहजी। बेटा तुम्हें उसको कंपनी देनी चाहिए ताकि उसके अकेलेपन और तन्हाई का एहसास कम हो। जी शाहजी, मैं तो बस यही सोच कर कि कहीं भाभी माइंड ना कर जाएं कि हम उन्हें प्राइवेसी। उसके साथ हंसो बोलोगी तो उसे अपनाइयत का एहसास होगा।
کس قدر اداس لگ رہی ہے میری بیٹی، اور وہ گھامڑ پتہ نہیں کس نئے کیس میں الجھا بیٹھا ہے، خود کو 4 دن سے گھر ہی نہیں آیا۔ ایسے نہیں کہیں آؤٹنگ وغیرہ پر ہی لے جائے تاکہ بچی کا دل بہل جائے۔ اب کہ آیا تو خوب کان کھینچوں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر گئے تو وہ سوئنگ باکس اٹھا کر لان میں ہی چلی آئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں بھابھی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کہیں بھائی کو تو نہیں سوچ رہی تھی میں نے خام کا ڈسٹرب کر دیا؟ اس نے شرارت سے آنکھیں پٹ پٹائیں تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں تو میں تو بس یوں ہی، ویسے میرے بھائی اس قابل تو ہیں کہ انہیں سوچا جائے، اس نے تفاخر سے کہا تو وہ گردن موڑ کر گلاب کے پھولوں کو ہوا کے صورتحال پر جھومتے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی کچھ دیر قبل اذلان شاہ کو ہی سوچ رہی تھی کہ وہ 4 دنوں سے گھر کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ اقرار کرتی یا نہیں مگر دل اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ مان اس کا سیل فون میسج ٹیون دینے لگا۔ کس کا میسج ہے بھائی؟ سبیلا شرارت سے ہنسی۔ دیکھا، سچ کہتے ہیں لوگ، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اینی وے میسج کیا دیا ہے بھائی نے؟ اداس لمحوں کا نہ کوئی ملال رکھنا، طوفان میں بھی وجود سنبھال رکھنا، کسی کے لیے شرط زندگی ہو تم، کسی کی خاطر اپنا خیال رکھنا۔ اوہو، وائستگی سے شعر پڑھ رہی تھی مگر سبیلا کے معنی کے ذوہوں نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اوہ سو کیوٹ بھابھی، کتنی پیاری اسمائل ہے آپ کی۔ سبیلا نے چٹا چٹ اس کی بلائیں لی تو وہ جھینپ کر چہرہ رگڑنے لگی۔ کسی کے لیے شرط زندگی ہو تم، کسی کی خاطر اپنا خیال رکھنا۔ ذہن بار بار یہی شعر دہرایا جا رہا تھا اور آج بہت دنوں بعد اس کے من میں آسودگی پھیلی تھی۔ اور آج پورے 6 دن بعد وہ اس کے مقابل تھا۔ وہ کچھ دیر قبلی بات لے کر نکلی تھی، اب بیڈ پر نیم دراز خشک ہوتے لمبے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ بے حد تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھے بنا الماری میں جا گھسا تھا۔ وہ حیران سی لیٹی رہ گئی تھی، مختلف فائلوں کو الٹتے پلٹتے وہ بہت عجلت میں لگ رہا تھا۔ 5، 10، 15، 45 منٹ گزر گئے تھے اور وہ فائلوں کا باریک بینی سے جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ جانے کیوں یالے کو اپنا نظر انداز کیا جانا بہت کھلا تھا۔ وہ خفا ہو کر بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش لیتی باہر نکل گئی تھی۔ اذلان شاہ نے پہلی بار خالی بیڈ پر نگاہ کی۔ اس کے خیال میں وہ اس سے ابھی تک ناراض تھی۔ ڈیئر، اس عادل نام کی مصیبت سے نمٹ جاؤں، اس کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ سیل پر نمبر ملانے لگا۔ کچھ ڈیٹیلز میں نے کاپی کر لی ہیں، مہران لغاری کے کیس میں بھی اس کا نام ہے۔ وہ فائل میں اسٹڈی کر ہی رہا ہوں۔ چند منٹ، اوکے میں ابھی نکلتا ہوں۔ چند فائلیں بریف کیس میں ڈال کر وہ الماری بند کرتے ہوئے اب کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ احمد، اس نے فائر کیا تو تم بھی گولی چلا دینا، فی الحال اس کو قابو کرو۔ نہیں، اسے گاؤں کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دینا، پوری طرح گھیرے میں لے لو۔ یالے افندی کا نام اب اس کی گندی زبان پر کبھی نہیں آنا چاہیے۔ باہر سے آتی یالے اپنا نام سن کر بری طرح چونکی تھی۔ بریف کیس ہاتھوں میں لیے وہ تیزی سے باہر نکلا تو اندر آتی یالے سے ٹکرا گیا۔ اس کے فولادی سینے سے ٹکراتے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ کیا مصیبت ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ پہلے سے ہی تپی ہوئی تھی۔ میں بہت امپورٹنٹ مشن پر جا رہا ہوں، اپنا یہ غصہ بھول کر میرے لیے دعا کرنا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ آنے واحد میں سیڑھیاں اتر گیا۔ آئندہ یالے افندی کا نام اس کی گندی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ بے تابی سے اس کے پیچھے لپکی۔ اذلان، مگر وہ سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ کیا ہوا بھابھی؟ سبیلا پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ اذلان، کیا بھائی آئے ہیں؟ کہاں گئے؟ ابھی آئے تھے اور ابھی چلے بھی گئے۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کا نام کس کی گندی زبان پر تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ عادل عرفان کو اس نے کبھی دوست سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ دوستی بھی اس لیے کی تھی کہ وہ شروع سے ان کے ساتھ پلے گھر میں راشد انکل کے ساتھ رہتا تھا۔ ارشد انکل کے ساتھ رہتا تھا۔ ارشد انکل حشام افندی کے عزیز ترین دوستوں میں شمار ہوتے تھے اور ان کی دوستی خود بخود ہو گئی تھی۔ اس دوستی میں زیادہ تر ہاتھ عادل کا ہی تھا۔ اسے شروع سے ہی اس پر روک جمانے کی عادت سے تھی۔ ارشد انکل کی وفات سے پہلے وہ اسے تو جانتی تھی مگر اس کی کرتوتوں سے علم تھی۔ ارشد اور حشام افندی ہر کام چھپ کر اور رازداری سے کرنے کی عادت ہے، جبکہ وہ دھڑلے سے غیر قانونی کام کرنے لگا تھا۔ ہزاروں لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی۔ ڈرگ سمگلنگ میں وہ کم عمری سے ہی جیل کی ہوا کھاتا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں تنظیموں کے مابین لڑائی میں وہ 2 کلاس فیلوز کو موت کی گھاٹ بھی اتار چکا تھا، مگر پیسے کی طاقت اسے ہر جرم سے بچاتی آئی تھی۔ وہ کتنا خطرناک شخص تھا یہ اس کے خیال میں صرف وہی جانتی تھی۔ وہ یالے افندی کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور اس کا اندازہ اسے ابھی کھڑے ہوا تھا۔ جب تک وہ پوچھ میں آئی وہاں اڑتی ہوئی دھول کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اپنا یہ غصہ بھول کر میرے لیے دعا کرنا، اس نے کہا تھا اور اس کا روم روم سراپا دعا بن گیا تھا۔ یہ بھی آداب ہمارے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ ایک تم کہ سمجھتے ہی نہیں ہو ہم کو، ایک ہم ہیں کہ تمہارے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ وہ اس وحشت بھری جگہ پر کبھی نہیں آنا چاہتی تھی مگر اس کی قسمت اسے دوبارہ یہاں لے آئی تھی۔
پہلی بار آئی تھی تو اس کا باپ زندگی اور موت کی جنگ میں زندگی ہار گیا تھا۔ جب بھی یہی جگہ تھی، یہی لوگ تھے اور اس کی برستی ہوئی آنکھیں۔ آج بھی وہ نادیہ بیگم کی باہوں میں منہ چھپائے تڑپ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز تھی، اور اپنی 20 سالہ زندگی میں اس نے کبھی خدا سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ اسے کبھی مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے تو ہمیشہ سب کچھ بن مانگے ملا تھا، حتیٰ کہ وہ بھی جس نے اسے محبت کا ہنر سکھایا تھا، جس نے پہلی بار اسے جھکنے کا کرینہ سکھایا تھا۔ وہ کل سے دعائیں مانگ رہی تھی، پورے 24 گھنٹے گزر گئے۔ اذلان شاہ کو موت و زیست کی کشمکش میں قلب لرزتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی اسے وہاں بیٹھے، جب فون کی چنگھاڑتی گھنٹیوں نے اس کا دل ایک پل کو بند کر دیا تھا۔ ہیلو، وہ دوپٹے اور چپل کی پرواہ کیے بغیر لاؤنج تک آئی تھی۔ ہیلو، میں انسپکٹر فراز بات کر رہا ہوں، آپ لوگ پلیز ہسپتال آ جائیں۔ کیا ہوا؟ اس کے باہوں میں سچ ہونے لگے تھے۔ وہ ایس پی اذلان شاہ، آپ لوگ پلیز جلدی کریں، ان کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ بھابھی، سبیلا اس کی حالت دیکھ کر چلائی تھی۔ نادیہ بیگم کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ بھلا وہ اذلان کو گولی لگی ہے؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اور پھر ہسپتال تک کیسے پہنچی اسے کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ عادل عرفان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کی موت کی خبر اخبار میں چھپ چکی تھی۔ جرم کی دنیا کا ایک اور باب بند ہو گیا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایس پی اذلان شاہ کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا، اور وہ یہاں۔ مبارک ہو، آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے۔ سرجن ہمدانی نے محسن شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا، اور وہ فوراً سربسجود ہو گئے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی رمق دوڑی تھی، اور یال آفندی کا کب کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر لوگوں کا جمع کفیر چھٹتے چھٹتے رات ہو چکی تھی۔ وہ اسے بات کرنے کو بےتاب تھی، اور وہ مسکرا کر بکے وصول کر رہا تھا۔ گلاس ڈور پر ناک ٹکا کر اس نے کتنی ہی بار اس کے وجہ چہرے کو دیکھا تھا۔ چھیڑیں گے وہی قصہ غم اور طرح سے، لائیں گے تجھے راہ پر ہم اور طرح سے، ہم سوچتے رہتے ہیں عطا اور طرح کی، دیتا ہے تیرا دستے کرم اور طرح سے۔ یالے نہیں آئی؟ اس نے بیلا سے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ بھابھی نہیں آئی ابھی۔ بھابھی نہیں آئی ہیں بھابھی۔ وہ جو شرارت کرنے جا رہی تھی اس کی حالت کے پیش نظر سچ بول گئی۔ تو پھر اندر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ آپ کے چاہنے والے یہاں سے ہٹیں گے تو بھابھی بیچاری کا نمبر آئے گا نا۔ تمہاری بھابھی بیچاری کب سے ہو گئی؟ بیچارہ تو میں ہوں نا۔ کوئی نہیں، آپ کی وجہ سے ان کو اپنی غزالی آنکھوں پر اتنا ستم کرنا پڑا۔ کل سے رو رو کر برا حال کر لیا انہوں نے اپنا۔ سچ؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں بھائی، بے حد پریشان تھی وہ آپ کے لیے۔ تھینک گاڈ کہ اس نے آپ کو نئی زندگی دی بھائی۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی۔ پگلی، اب تو بھیج دو اسے، اب تو کمرہ خالی ہو گیا۔ امی اور شاہ جی کدھر ہیں؟ امی شکرانے کے نوافل پڑھ رہی ہیں، اور شاہ جی سرجن ہمدانی کے پاس ہیں۔ خالہ سعدیہ اور ماموں وغیرہ کی فیملیز بھی پہنچنے والی ہیں بس۔ اور پلیز پہلے تو میری نخیلی بیوی کو بلا دو۔ بھیجتی ہوں بھائی۔ وہ ہنستے پہ باہر نکلی تھی۔ وہ یوں ہی آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ 2 گولیاں سینے کے اوپر لگی تھیں، ایک ٹانگ کو چھوتے ہوئے گزری تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے سرد ہاتھ پر کسی کا نرم لمس جگا تھا۔ اس نے آنکھیں یوں ہی بند رکھی تھی۔ اذلان، اس نے ہولے سے پکارا تھا۔ آئی ایم سوری اذلان۔ اس کا آنسو ہاتھوں کو جلا گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ بچ کے آؤں اس لیے؟ جان بوجھ کر موڈ خفا رکھا۔ پلیز۔ ہاتھ بے ساختہ اس کے لبوں پر کیا تھا۔ تمہاری زندگی میں کب اتنی اہمیت اختیار کر دیا یالے کہ تمہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑنے لگا؟ آپ رلانے والی بات کر رہے ہیں، پھر کہیں گے رو کیوں رہی ہو؟ آپ؟ اس نے چونک کر اس کی مترنم آنکھوں کو دیکھا جو مسلسل رونے کے باعث مزید زہر انگیز ہو گئی تھی۔ یہ تم مجھے اتنی تعظیم کب سے دینے لگی ہو؟ آپ مجھے شرمندہ ہی کرتے رہیں گے، اسی لیے بلایا تھا۔ میرے بلانے پر ہی آئی ہوں نا، خود تو نہیں آئی۔ میں آنا چاہتی تھی مگر وہ اب تک کھڑی تھی۔ اذلان نے اسے کھینچ کر بٹھا لیا۔ عادل، میں اس وقت صرف اپنی اور تمہاری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی تیسرا نہ ہمارے درمیان آئے گا، نہ آنا چاہیے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ ناراض؟ میں تم سے ناراض کب تھا ڈیئر وائف؟ ناراض تو تم تھی، اب نہیں ہوں۔ 10 نوافل پڑھوں گا شکرانے کی، ویسے سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ سزا؟ وہ کیوں؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ ایک پولیس آفیسر کا دل چرانے کی سزا، واردات قلبی کی سزا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ عمر قید۔ وہ تو آپ دے ہی چکے ہیں۔ ہاں مگر قید بامشقت ہوتی ہے۔ اس نے آنکھ کا کونا دبایا۔ اف، کتنے چیپ آفیسر ہیں آپ۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اذلان مبہوت سا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ کیا ہوا؟ کتنا خوبصورت ہنستی ہو تم، ہنستی رہا کرو نا۔ یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہنساتے ہیں یا رلاتے ہیں۔ رلانے کی باتیں مت کرو، کل سے رلا ہی تو رہی ہیں۔ اچھی بات ہے نا، تمہاری محبت کا اندازہ ہو گیا مجھے، ورنہ میں بیچارہ کب تک تمہاری راہ تکتا رہتا۔ میں تو کب کی ہار چکی ہوں اذلان۔ تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں۔ اچھا، میں شاید کل تک ڈسچارج ہو جاؤں۔ میرے گھر آنے سے پہلے تم نے ولیمے والا ویڈنگ ڈریس پہننا ہے، بالکل اسی دن کی طرح تیار ہونے۔ مگر کوئی اگر مگر نہیں، اگر میرے دل کی پرواہ ہے تو دلہن بننا ہوگا۔ میں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا تمہیں۔ اچھا، وہ جو سیڑھیوں پر اس دن گھور رہے تھے وہ
صرف 2 منٹ کی کیا بات ہوتی ہے یار، ویسے اچھی تو تم مجھے ہر حال میں لگتی ہو، مگر میں اسپیشل زندگی کی شروعات اسپیشل طریقے سے۔ مان ٹیبل پر بجتے سیل فون نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اس نے اوکے کا بٹن پش کر کے اسپیکر آن کیا تھا۔ بھائی، سعدیہ خالہ اور ماموں وغیرہ آ چکے ہیں اور اب اوپر ہی آ رہے ہیں، یہ کہہ کر سبیلہ نے فون بند کر دیا تھا۔ اوہ ظالم سماج آ گیا، اس نے دہائی دی تو وہ ہنستی چلی گئی، پھر اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو اس نے ہاتھ تھام لیا۔ اب کی بار دونوں ہی ہنسنے لگے تھے۔